صحافی ساتھیوں، دوستوں اور ناظرین، السلام علیکم۔ وعلیکم میں السلام۔ جرنلسٹ سید ادیب علیمی، چیف ایڈیٹر آف دی رپورٹر ٹی وی اور پریس میڈیا گروپ، آپ سے امریکہ کے کیپٹل واشنگٹن ڈی سی سے مخاطب ہوں۔ آج کی تاریخ ہے سنڈے 7 فیبروری 2021۔ آج کی ہماری زوم ویڈیو میموریل میٹنگ صرف مرحوم صحافی سید اکمل علیمی صاحب کے بارے میں ہوگی۔ ناظرین، آج ہم امریکہ اور پاکستان کے ممتاز صحافی، ایڈیٹر، کالم نگار، وائس آف امریکہ اردو ریڈیو سروس کے براڈ کاسٹر، پاکستان ٹی وی کے پروگرام اینکر، ریڈیو پاکستان کے کامنٹیٹر، روزنامہ امروز اخبار کے چیف رپورٹر، دی پاکستان ٹائمز، دی فرائیڈے ٹائمز، ڈیلی پاکستان، ڈیلی دنیا اور دیگر کئی اخبارات اور میگزینز کے کالمنسٹ، کتابوں کے مصنف، جرنلزم کے پروفیسر، استاد اور دانشور جناب سید اکمل علیمی شاہ صاحب کی یاد میں ہم ان کے وائس آف امریکہ اردو ریڈیو ٹی وی سروس کے کولیگز، سینئر صحافیوں، ایڈیٹرز، پروڈیوسرز اور وی او اے کے ریڈیو ٹی وی براڈ کاسٹر سے پاکستانی امریکن لیجنڈری جرنلسٹ جناب سید اکمل علیمی صاحب کے جرنلسٹک کیریئر اور ان کی سوشل لائف کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ ہم سب میڈیا جرنلسٹ سے درخواست کریں گے کہ وہ ہماری اس زوم ویڈیو میموریل میٹنگ میں جناب سید اکمل علیمی شاہ صاحب کے بارے میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ تو میں سب سے پہلے ان کے دوست، کئی سالوں سے کولیگ، ایک ہی کمرے میں بیٹھنے والے، کام کرنے والے جناب سینئر صحافی، ایڈیٹر، وائس آف امریکہ کے براڈ کاسٹر جناب رضی اے رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اکمل علیمی صاحب کے بارے میں۔ جی شکریہ سید ادیب صاحب، آپ لوگوں نے دعوت دی اور یہ ہمارا فرض بھی تھا کہ اپنے پرانے دوست اور اپنے رفیق کار جناب اکمل علیمی صاحب کو یاد کریں۔ مختصر وقت میں ان کی ساری زندگی اور ان کی صحافتی کارناموں کا احاطہ کرنا بڑا مشکل ہے، اور مختصر الفاظ میں اتنی طویل ان کی جو خدمات رہی ہیں صحافت کے میدان میں، اور ایک پرخلوص اور بہت ہی ہمدرد ساتھی اور دوست کی شکل میں ان کا احاطہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ میری ملاقات سید اکمل علیمی صاحب سے پہلی دفعہ 1972 میں راولپنڈی میں ہوئی تھی۔ میں اس وقت وہاں نیوز ایڈیٹر تھا پاکستان ٹیلی ویژن میں، کہ ظفر سمدانی صاحب جو اس وقت جنرل مینیجر تھے وہاں، انہوں نے مجھے بلایا کہ دفتر میں آئیے، کچھ کام ہے۔ وہاں گیا تو صوفے پہ اکمل علیمی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ میری ان سے شناسائی اور تعارف نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک متین، ایک سنجیدہ مزاج آدمی، ایک شخص بیٹھا ہوا، اور ان سے میرا تعارف ہوا اور بتایا گیا کہ یہ اکمل علیمی صاحب ہیں، لاہور سے تشریف لائے ہیں اور کچھ ہی عرصے بعد وائس آف امریکہ میں جانے والے ہیں اور وہاں واشنگٹن میں ان کا ہوگا۔ یہ میری پہلی ملاقات تھی، اور اس کے بعد بہت طویل وقفہ ہوا، اور اس کے بعد 1985 میں جب آیا یہاں وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں، تو حسن اتفاق یہ کہ آنے سے پہلے پھر ظفر سمدانی صاحب نے ہی، جو ان کے بڑے پرانے دوست تھے اور مشہور صحافی بھی، اور جو لوگ راولپنڈی اور لاہور اور کسی قدر کراچی میں بھی جن کا قیام رہا ہے وہ ان کو جانتے ہیں، تو ظفر سمدانی صاحب نے ایک خط دیا مجھے اور کہا کہ اکمل علیمی صاحب کو دیجیے گا، اور یہ
اس میں آپ کا تفصیلی تعارف ایک مرتبہ پھر میں نے کرایا ہے، اور جس قسم کی بھی مدد ہوگی وہ آپ کو وہاں ضرور فراہم کریں گے۔ وہ خط لے کر میں 1985 میں آیا اور یہاں دفتر میں ملاقات ہوئی، حلیمی صاحب سے خط دیا ان کو، Today we will be going over how to join. انہوں نے دیکھا، اور واقعی جیسا کہ ظفر سمدانی صاحب نے تعارف کرایا تھا، ان کو میں نے بہت ہی شفیق اور بہت ہی مہربان پایا۔ انہوں نے جو ہے ذاتی طور پہ بھی اور صحافتی اعتبار سے بھی، پیشہ ورانہ اعتبار سے بھی، چونکہ یہ نئی جگہ تھی، کافی مدد فرمائی۔ اور اس کے بعد تو پھر بہت ہی قربت ایک ایسی ہو گئی کہ 35 سال تک ہم نے اکٹھے ایک ہی چھت کے نیچے، جیسا کہ سید ادیب نے کہا، ایک ہی کمرے میں، اور تقریباً آس پاس ہی بیٹھے ہوئے وائس آف امریکہ میں اپنا اپنا کام کیا ہم نے۔ اور اس وقت مجھے الفاظ نہیں مل رہے ہیں، بڑا دکھ ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اب وہ ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کی رفاقت کی شفقت اور ان کی جو صحافتی مہارت تھی وہ کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ جب بھی کوئی ایسا موقع ہوتا کہ کہیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی تو علیمی صاحب سے یہ کہنے میں مجھے جھجک نہیں کہ ہمیشہ رہنمائی حاصل ہوتی۔ علیمی صاحب خاص طور پہ بڑا ان کا ملکہ تھا کمپریہنشن پہ، اور امریکی سیاست پہ کافی دسترس تھی ان کی۔ تو جب بھی امریکی سیاست کے حوالے سے کوئی پیچیدہ بات آ جاتی سامنے، یا جس میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی، رہنمائی درکار ہوتی، تو ہم ان سے جو ہے رجوع کرتے، اور کافی وہ خوبصورتی کے ساتھ بڑے متین انداز میں وہ ہماری رہنمائی فرما دیتے۔ اور علیمی صاحب سے پیشہ ورانہ باتوں سے ہٹ کر ایک قربت ہو گئی اس طرح سے کہ میں، علیمی صاحب اور ہمارے ساتھی تھے افضل الرحمان جو آج کل لاہور میں ہیں، اور صلاح الدین صاحب، ہم چاروں ایک طرح سے ایک گروپ بن گیا ہمارا، اور ہم جو ہے دفتری اوقات کے علاوہ دفتری اوقات سے باہر چلے جاتے مال میں، اور وہاں علمی اور ادبی گفتگو ہوتی۔ اور یہ کہنے میں مجھے کوئی یعنی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ قرب و جوار میں جتنی بھی عمارتیں تھیں ان سبوں سے علیمی صاحب نے مجھے روشناس کرایا۔ جتنے بھی میوزیم اور جتنی بھی یادگار عمارتیں ہیں، ہم کبھی کیپٹل ہل میں چلے جاتے، اس زمانے میں اتنی روک ٹوک نہیں تھی، اور علیمی صاحب ساری باتیں بتاتے وہاں کی۔ اس کے بعد میوزیم میں چلے جاتے، اور جتنے بھی میوزیم تھے ان کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا، اور اس کی ساری جو تفصیلات ہیں علیمی صاحب ہمیں مہیا کرتے، اور ساتھ ہی اپنے لیے بھی مواد جمع کرتے رہتے، جو کہ بعد میں ایک براڈ کاسٹ کی شکل میں وائس آف امریکہ سے وہ چیزیں نشر ہوتی۔ اور ایک بات خاص یہ بتا دوں کہ علیمی صاحب حالانکہ بڑے طویل عرصے تک یہاں امریکہ میں رہے، 70 کی دہائی کے شروع میں وہ یہاں آ گئے تھے، لیکن وطن سے اپنے ان کی محبت اور مٹی کی خوشبو سے جو لگاؤ تھا انہیں، وہ قابل بیان ہے، کیونکہ ہمیں وہ پاکستان سے آنے جانے والوں کے لیے، یا پاکستان کوئی جاتا وہاں سے آتا، تو ہمیشہ وطن عزیز کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ بھئی وطن عزیز کی کوئی خبر، وطن عزیز سے کوئی آیا کوئی گیا، ہمیشہ وطن عزیز کہتے تھے۔ تو بڑا لگاؤ تھا، بڑی محبت تھی ان کو اپنے وطن سے، گرچہ امریکہ میں بڑے طویل عرصے تک انہوں نے زندگی کے گزارے تھے، لیکن علیمی صاحب دونوں میں ایک امتزاج رکھتے تھے۔ امریکہ کی زندگی سے بھی ان کو بڑی واقفیت تھی، اور امریکہ کی جو ایک کہیے کہ لائف ان امریکہ، کہ امریکہ کا طرز زندگی، امریکہ کی سیاست، امریکہ کی اقدار، ان سب کا بھی کافی ان کو جو ہے احساس اور ادراک تھا، اور وہ دوسروں تک بھی پہنچاتے تھے، اور ہم بھی بڑے مستفید ہوئے ان سے۔ اور صحافتی شعبہ میں جو خدمات ہیں ان کی، وہ سبھی جانتے ہیں، نہ صرف پاکستان میں جب تک رہے وہ کافی انہوں نے اپنا سکہ جمایا، بلکہ اس کے بعد بھی جب یہاں آ گئے، اس کے بعد بھی ان کے مضامین
وہاں انگریزی اور اردو اخباروں میں شائع ہوتے تھے پاکستان میں، اور نشر ہوتے تھے وائس آف امریکہ سے۔ میں یہاں یہ بتانا مناسب سمجھوں گا کہ جب میں پاکستان میں تھا تو اس وقت بھی اکثر میں پاکستان ٹائمز میں ان کے مضامین جو ہے وہ پڑھتا تھا، اور اس سے بڑی معلومات حاصل ہوتی تھیں پاکستان کے بارے میں، امریکہ کے بارے میں، امریکہ کی سیاست کے بارے میں، اور جو عالمی مسائل ہیں ان میں امریکہ کا نقطہ نظر بڑی وضاحت اور صراحت اور آسان زبان میں بیان۔ اس کے بعد جب یہاں کام کیا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ قلم برداشتہ اور بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی صراحت کے ساتھ لکھنے میں ان کو ملکہ حاصل تھا۔ بہت تیزی کے ساتھ وہ اپنے مضامین جو ہے وہ بہت ہی جامع انداز میں اور بڑے معنی خیز اور بڑے اس میں قربانی انداز میں گفتگو کرتے تھے، اور ویسے بھی عام زندگی میں ان کا لہجہ بڑا دھیما، بڑا متین اور بڑا مشفقانہ تھا۔ تو علیمی صاحب جو ہے وہ نہ صرف اپنے دوستوں میں بلکہ وہ لوگ بھی جو صرف ان کو ایک تاریخی حیثیت سے جانتے ہیں یا سامع کی حیثیت سے جانتے ہیں ضرور مس کریں گے، اور علیمی صاحب کی یادیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے اور اونچا مقام عطا کرے، اور ان کے لواحقین کو، ان کے دوستوں کو، سبوں کو طاقت اور ہمت دے کہ وہ ان کی کمی کو جو محسوس کرتے ہیں وہ ان سے وہ جو ہے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بہت اونچا مقام، اعلیٰ مقام عطا کرے۔ آپ ہمیشہ یاد آئیں گے اور دلوں میں آئیں گے۔ اور آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں سید اصفر امام کا اور سید ادیب کا کہ اس میٹنگ کا اہتمام کیا اور ہم لوگوں کو موقع دیا کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں، اور مختصر الفاظ میں ان کی زندگی کا احاطہ کرنا، ان کی خدمات کا احاطہ کرنا تو مشکل ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ آج ہم ایک اچھے انسان، ایک اچھے صحافی، ایک اچھے دوست اور ایک ہمدرد آدمی سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کمی کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علیمی صاحب کے درجات بلند کرے، آمین۔ رضی رضوی صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے دوست اکمل لیمی صاحب کی اتنے سالوں کی پاکستان سے لے کے امریکہ تک کی ساری یادیں جو ہے نا ان کے اوپر اظہار خیال کیا، اور مجھے بھی اتنی باتیں یاد کرا دی۔ اور میں جو ایک صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے فادر، جن کو میں ابو کہتا تھا، ان کی ایک بایوگرافی اور آبیچوری ایک گزارش ہے، آپ سب لوگ جو لوگ نہیں بول رہے وہ اپنے اسپیکر مائکرو فون میوٹ کر دیں، تو جو بول رہا ہے وہ اپنا آن رکھے، تو پھر یہ پروگرام صحیح چل سکے۔ جی ہاں، پھر اس میں وہ یہ آوازیں نہیں آئیں گی۔ بہت شکریہ۔ لوگ اپنے میوٹ کر پلیز اپنا مائک آف کر دیں جہاں سے یہ آواز آ رہی ہے، تو پھر جب میں آپ کا نام لوں گا نا تو پھر آپ آن کر دیں اس وقت۔ شکریہ۔ اچھا، میں کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے فادر اکمل لیمی صاحب کی ایک بایوگرافی اور آبیچوری ان کی ویب سائٹ میں پبلش کی ہے، akmalaleemi.net یا akmalaleemi.wordpress.com۔ تو میں آپ سب سے اور اپنے جو بے شمار جو ہمارے صحافی دوست ہیں اور ان کے پڑھنے والے، ان کو دیکھنے والے، چاہنے والے، وہ ان کی وہ بایوگرافی اور آبیچوری کو ان کی ویب سائٹ akmalaleemi.net پر جا کر ضرور پڑھیں۔ تو اب میں درخواست کروں گا مسز بہجت جیلانی، سینئر براڈ کاسٹر آف VOA، کہ وہ اکمل لیمی صاحب کے بارے میں کچھ ان کی جرنلسٹک لائف یا کریئر کے بارے میں یا جو بھی آپ سمجھے مناسب وہ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔
آڈیو آپ کی بند ہے. اپنے آڈیو کو آن کر دیں, اپنا مائک آن کر دیں. ہیلو جی بہت شکریہ دیپ. جی بہت شکریہ دیپ. ہاں شکریہ, اب آواز آئے گی. جی بہت شکریہ آپ کا. علیمی صاحب سے میری ملاقات ہوئی 2002 میں, جب مجھے یہاں وائس آف امریکہ میں نے آ کے اپنا کیریئر شروع کیا وائس آف امریکہ کے ساتھ. اس سے پہلے ظاہر ہے کہ جو بھی بندہ اردو اخباریں پڑھنے والے, انگریزی اخباریں پڑھنے والے, علیمی صاحب کا نام ان کے لیے کوئی نیا تو تھا نہیں. ان کا لکھا ہوا, ان کی لکھی ہوئی چیزیں, ان کا, اور اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے کہ وائس آف امریکہ کو ہم دیکھتے تھے, سنتے تھے, اور اس میں کافی اس وقت وہ ویب کی صورت تو نہیں تھی کہ کوئی چیز ایسی ہوتی, لیکن ان کی آواز ضرور سنی جا سکتی تھی. لیکن میرا باقاعدہ جو تعارف تھا وہ یہاں آنے پر ہوا, اور اس کے بعد جب تک ان کی ریٹائرمنٹ نہیں ہو گئی بہت لمبا عرصہ ان کے ساتھ تعلق رہا. ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا, کیونکہ یاسمین, مدثرہ اور میں, ہم لوگ ایک ہی سال میں آئے تھے اکٹھے اس وقت, اور ہم لوگوں کے بہت مختلف طرح کے جو کام تھے, جس میں پروڈکشن بھی شامل تھی, جس میں اپنے بڑوں سے سیکھنے کا کام بھی شامل تھا. ان کے ساتھ بطور وہ ہم پروڈیوسر ہوتے تھے, وہ ایڈیٹر بھی ہوتے تھے, یا نیوز ان کو کرنا ہوتی تھی یا کچھ اور. تو اس طرح ان کے ساتھ بہت لمبا وقت گزرا. پھر مجھے اس بات کا بھی وہ تھا, ایک آنر رہی میرے لیے کہ علیمی صاحب, مجھے بہت عرصہ علیمی صاحب لاتے اور لے جاتے رہے. ظاہر ہے کہ جب ہم شروع میں یہاں پر آئے تو میں عام طور پر ٹرین پہ جب جاتی تھی, تو جب ان کو پتا چلا تو اس کے بعد ان کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم ادھر اسپرنگ فیلڈ میں رہتے ہیں, تو علیمی صاحب جاتے ہوئے ہم لوگوں کو لے جاتے تھے ساتھ میں. اور علیمی صاحب سے یہی رابطہ نہیں رہا, بلکہ صلاح الدین صاحب کی وجہ سے, کیونکہ صلاح الدین صاحب سے بہت پرانا ہمارا واسطہ ہے, اسلام آباد سے, میرے خاص طور سے سسرال کی طرف سے. تو اس صلاح الدین صاحب بہت ہمارے گھر آتے رہے, اور علیمی صاحب اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میری ان سے کافی ملاقات رہی, کیونکہ وہ ہمارے یہاں آتے تھے ہمیشہ صلاح الدین صاحب کے ساتھ. اور ان کے ساتھ بات کر کے, ان سے سیکھ کے بہت اچھا لگتا تھا. اور خاص طور پر جب میں شروع میں یہاں پر آئی, تو میں کینیڈا سے یہاں پر آئی تھی, تو کینیڈین پالیٹکس یا کینیڈین ریڈیو کا تو مجھے براڈ کاسٹ کا بھی پتا تھا, لیکن یہاں پہ جو پولیٹیکل سسٹم تھا اس کا اس طرح سے مجھے علم نہیں تھا جیسا کہ ہونا چاہیے. تو وہ آہستہ آہستہ انہی لوگوں سے ہم نے سیکھا. عزیز صاحب تھے, جعفری صاحب تھے, شہناز تھیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے, اظہار کاظمی صاحب تھے, اس کے بعد پیرزادہ صاحب تھے, اکبر خان صاحب تھے. ان سب کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا, بہت ہم لوگوں نے سیکھا ان سے. لیکن علیمی صاحب کا یہ ہے کہ جو ان کی سب سے خوبصورت بات مجھے ہمیشہ لگتی, بہت بہت حلیمی اور نرمی سے بات کرنے والے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے لا کر بات کرتی یا کسی کے ساتھ جھگڑتے ہوئے سنا ہو اپنے ان سارے سالوں کے دوران جب میرا ان کے ساتھ رہا. اور جب بھی کبھی کوئی صورت ہوتی تھی, ہمیں کہیں پہ کوئی کنفیوژن ہوا یا کوئی ایسی بات ہوئی, ترجمہ کرنے کی بات ہوتی تھی, تو ان سے جا کے ہم پوچھتے تھے. وہ بہت مہربانی سے کسی کے مائک میں پرابلم ہو رہی ہے, پلیز. جی. تو علیمی صاحب کی بہت ساری اس طرح کی یادیں ہیں, جو علیمی صاحب صرف یہ کہہ دینا کہ وہ ان کو ہم جب تک ہم ہیں کسی نہ کسی طرح سے علیمی صاحب کو ضرور یاد کریں گے, اس بات کا مجھے بالکل علم ہے. علیمی صاحب سے ہم نے بہت کچھ سیکھا, ان سے کے ساتھ بہت سارا وقت گزارنے کا موقع بھی ملا. اور آل دا بیسٹ اینڈ فار دا ڈپارٹڈ سول, اور خاص طور پر آپ سب لوگوں کے لیے, کیونکہ لوگ تو چلے جاتے ہیں, اور خاص طور پر ایسے لوگ جنہوں نے ایک بڑی کامیاب اور خوبصورت زندگی گزاری ہو, اس کے بعد ان کے لیے جو پیچھے لوگ رہ جاتے ہیں, اتنا آسان کام نہیں ہوتا کہ ان کے صدمے کو برداشت کیا جا سکے. تو میری دعا ہے, ہم لوگوں کی, آپ لوگوں کے لیے دعا ہے, آپ کی والدہ کے لیے دعائیں ہیں, خاص طور پر ان کی جو پوتی جنہوں نے ان کا بہت بہت خدمت کی, اور علیمی صاحب کو اس سے محبت بھی بہت تھی. مجھے یاد ہے فیرا وہ میری بیٹی کا نام ہے. وہ ان کو ہر جگہ لے کر بھی جاتی تھی نا, تو وہ ان سے بہت محبت بھی کرتے تھے, تو ان کے ذکر ہمیشہ کرتے تھے ان کا. تو آپ سب لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہوگا اس کو, اتنا آسان ہے کہنا تو آسان ہے کہ ظاہر ہے, لیکن دوسری طرف یہ بات ہے کہ آپ لوگ جو خوش ہوں گے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے ایک بہت خوبصورت اور بہت بھرپور بڑی کامیاب زندگی گزاری.
اور جو ان کی پیچھے ان کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں، ان کا جو بھی جسے کہنا چاہیے کہ ایک ادیب کا اور کیا سرمایہ ہوتا ہے، یہی سرمایہ ہوتا ہے کہ پیچھے کچھ اچھی چیزیں اپنی چھوڑ جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جو کہ مشن کو لے کے میں کہوں گی آگے بڑھیں گے تو آپ کے تھرو علیمی صاحب زندہ ہی رہیں گے، ہمیشہ کہیں نہیں جاتے۔ تو this is how it is going to be. Life doesn't stop. لیکن سفر جاری رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہماری زندگی سے گزر جاتے ہیں وہ اپنا کچھ حصہ ہمیں ضرور دے جاتے ہیں، جیسے ہمارا کچھ حصہ ان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو دس از ہاؤ آئی فیل اباؤٹ دیٹ۔ بہت ساری دعائیں ادیب، تھینک یو سو ویری مچ، تھینک یو سو ویری مچ اسفر صاحب، آپ لوگوں نے یہ محفل کا اہتمام کر دیا، ہمیں مل کر انہیں بیٹھ کر یاد کرنے کا موقع مل گیا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ مسز بیجر جیلانی۔ میں بھی اس موقع پہ اپنے دوست، بڑے عزیز دوست، میری بڑی پرانی دوستی ان سے سید اسفر امام صاحب کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے یہ میٹنگ ارینج کرائی تھی۔ تو پہلے میں شکریہ ادا کر رہا ہوں تاکہ میں بھول نہ جاؤں، کیونکہ ان کے بغیر یہ میٹنگ مکمل نہیں تھی، آرگنائز نہیں ہونی تھی۔ تو انہوں نے سب کچھ کیا ہے، تو بہت شکریہ اسفر امام صاحب۔ جناب سید قمر عباس جعفری صاحب، میں تو جب وائس آف امریکہ میں آتا تھا تو آپ سے ملاقات ہوتی تھی، اور آپ کا تو ایک لمبا عرصہ ہے۔ تو جناب وائس آف امریکہ کے سینئر جرنلسٹ اور براڈ کاسٹر جعفری صاحب، آپ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں اکبر علیمی صاحب کے بارے میں، اور مائک کو کائنڈلی آن کر لیں۔ ادیب صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا اور اسفر امام صاحب کا بہت شکریہ کہ یہ موقع فراہم کیا انہوں نے کہ ہم اپنے ایک ساتھی کو خراج عقیدت پیش کر سکیں جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اور جس کا ہمارا ایک بڑا طویل عرصے تک ساتھ رہا۔ بات یہ ہے کہ موت ایک ایسی ابدی حقیقت ہے کہ ہر شخص کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، جو آیا ہے اس کو جانا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جاتے ہوئے اپنے ایسے نقش و نگار چھوڑ جاتے ہیں کہ جو بہت عرصے تک یادداشتوں میں محفوظ رہتے ہیں ان کے دوستوں کی۔ اکمل علیمی صاحب بھی انہی شخصیات میں سے ایک تھے کہ جن کو بھولنا ذرا مشکل ہوگا۔ میں جب وہ 1981 میں یہاں آیا ہوں تو اس وقت تو بی او اے کی اردو سروس کا دفتر سیکنڈ فلور پر نیوز روم کے قریب تھا، اور وہاں جو میری ملاقات ہوئی، یہ پہلے دن دفتر جا کر، یہ 30 اکتوبر 1981 کا دن تھا۔ تو علیمی صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ ظاہر ہے کہ میں ایک بہت جونیئر اس وقت تو جرنلسٹ تھا، بڑی شفقت سے ملے، اور بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد ایک بڑا طویل ساتھ رہا ان کا، ہم لوگ قریب قریب بیٹھتے تھے، اور پھر آخری دور میں اور جو تھا ریٹائرمنٹ سے پہلے، اس میں تو میں اور وہ بالکل برابر بیٹھتے تھے، اور دوسری طرف وہ انور خان کی ڈیسک ہوتی تھی۔ علیمی صاحب میں جو ایک بہت بڑی بات تھی جس کا تذکرہ، میرے خیال میں کوئی صاحب اپنا مائک اگر کھولے ہوئے ہیں تو اسے بند کر دیں، کائنڈلی مائک کو آف کر دیں۔ بہت ڈسٹربنس جعفری ہو صاحب رہا ہے۔ بات کر رہے ہیں۔ رضوی صاحب کا مائک آن ہے اور انجم گل کا مائک آن ہے، تو یہ لوگ بند کر دیں دونوں۔ اکمل علیمی صاحب میں جو ایک بہت خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک بے انتہا نرم خو، نرم گفتار اور سلجھو انسان تھے۔ میں نے ان کو غصے میں بہت کم دیکھا، اور جب غصے میں بھی دیکھا ان کو تو بس اتنا دیکھا کہ جہاں پر اگر کوئی بات ایسی ہو جس سے وہ ناراض ہوں تو وہاں سے ہٹ کر آ کر اپنی ڈیسک پر بیٹھ جاتے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بالکل نارمل ہو جاتے تھے۔ تو یہ جو ایک خاصیت ہوتی ہے انسان کی کہ کسی انسان کو اذیت نہ دے، ذہنی، جسمانی یا مالی طور پر، یا لفظی وضعیت، وہ بہت تکلیف دہ ہو جاتی ہے انسان کے لیے۔ وہ بات ان میں ایسی تھی کمال کی کہ وہ کبھی کسی کو اذیت نہیں دیتے تھے ذہنی طور پر یا زبانی طور پر۔ جرنلسٹ وہ بلا شبہ بڑے تھے، اور انہوں نے بڑا کام کیا، مختلف اخبارات میں انہوں نے خدمات انجام دی، لکھا۔ وائس آف امریکہ میں بھی ان کا جو کنٹریبیوشن تھا، سب سے بڑا ان کا ایک پروگرام تھا جو بڑا مقبول تھا پاکستان میں، جس کا نام تھا اسلام ان امریکہ، یا امریکہ میں اسلام۔ اس نے بڑی مقبولیت حاصل کی اس دور میں، جبکہ ابھی یہ کمپیوٹر کا دور شروع نہیں ہوا تھا۔ اور جو ایسا کہ رضی صاحب نے کہا کہ بڑے تیز رفتار تھے لکھنے کے معاملے میں، یعنی ابھی جیسا کہ میں نے کہا کہ کمپیوٹر شروع نہیں ہوا تھا، اور ہم لوگ بجائے کمپیوٹر پر ٹائپ کرنے کے ہاتھ سے لکھا کرتے، تو علیمی صاحب کا یہ تھا کہ ایک مرتبہ وہ بیٹھے
کوئی چیز لکھنے کے لیے تو وہ اتنی تیزی سے صفحات پلٹتے جاتے تھے اور لکھتے جاتے تھے کہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کس رفتار سے لکھ رہے ہیں. بہرحال تو یہ ان کی چند صفات تھیں جن کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یقیناً ناقابل فراموش ہیں. اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ جانا تو سبھی کا مقدر ہے. کوئی آج جا گیا، کوئی چلا گیا، کوئی کل چلا جائے گا. دوست احباب پروفیشنل ساتھی ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے ہیں اور یہی زمانے کے دستور ہے، لوگ جاتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال علیمی صاحب ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں، اپنے سننے والوں کے ذہنوں پر، دلوں پر نقوش چھوڑے ہیں جن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور بہت عرصے تک علیمی صاحب کی یادیں جو ہیں ہم سب کے ساتھ رہیں گی اور ہم انہیں کسی قیمت سے بھلا نہیں سکیں گے. آپ لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بڑا مشکل وقت ہے اور بہت مشکل سے جانے والے انسان کو بلایا جاتا ہے، وقت لگتا ہے. وقت ہر زخم کو مرہم ہوتا ہے، یہ وقت زخم بھی بھر جائے گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو صبر آئے گا. اللہ آپ لوگوں کو سب کو صبر دے، اکمل علمی صاحب کے درجات کو بلند کرے اور ان کو آمین اعلی میں جگہ عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ سید قمر عباس جعفری صاحب. آپ نے بھی میرا مجھے سارا جو میں تو آپ سے کتنی ملاقاتیں رہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں وائس آف امریکہ کے کمرے میں بیٹھا ہوں آپ سب کے ساتھ، جیسے میں پہلے آتا تھا. تو بالکل. مسز شہناز عزیز، اگر آپ میری آواز سن رہی ہیں تو اب آپ کی باری ہے مائک. شکریہ. تو آپ ضرور، ابھی میری آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی تو آپ نے کافی مجھے باتیں بتائیں، لیکن آپ اس محفل میں بھی بتائیں اکمل لیمی صاحب کے بارے میں. جی بالکل. جیسے ادیب میں نے آپ سے کہا تھا کہ سب سے اچھی تو بات مجھے، اور آپ جس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں، کہ فرح جو ہے آپ کی بچی، میرے بیٹے کی شادی تھی، اس میں فرح سے ملاقات میری ہوئی. علیم صاحب نے مجھے پوچھا فون کر کے کہ میں فرح کو لانا چاہتا ہوں. میں نے کہا بڑی خوشی سے، مجھے تو بہت اچھا لگے گا، مجھے تو معلوم نہیں تھا. تو بہت ہی اچھی آپ کی بیٹی تھی اور اس نے بہت پیار کیا اپنے دفتر اور انہیں بہت خوش رکھا. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو خدمت کا موقع ملا اپنی بیٹی کے توسط سے بھی، اور آپ نے مجھے بتایا کہ آپ منتقل ہو گئے تھے ان کے گھر اپنی خاندان کے ساتھ. تو یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ اکیلے نہیں رہے. مجھے جو علیمی صاحب کی ایک بات، بلکہ مجھے برائن سلور کا افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے پہلے خیال آتا تو ہم برائن سلور صاحب کو ڈھونڈ کے اور ان کو کہتے کہ وہ اس میں آئے، وہ ضرور آتے. جب میں بالکل شروع میں نے جوائن کیا تھا تو ایک دفعہ برائن سلور نے یہ بات کہی تھی، سب کے سامنے کہی تھی، لیکن مجھے یہ یاد رہی. انہوں نے کہا کہ سروس میں یہ میرا خیال میں انکم. اچھا جی. انہوں نے کہا کہ سروس میں جو شخص در حقیقت امریکن پرسپیکٹو سے بات کرتا ہے وہ اکمل علیمی صاحب ہیں، جن کو پتہ ہے، جب وہ ویسٹلی باوجود اس کے کہ ان کا مزاج مشرق کا ہے، لیکن وہ بالکل ان کو پتہ ہے کہ امریکن پرسپیکٹو کیا ہے اور جو ہمارے اس کی ڈیمانڈ بھی تھی. پھر اس کے بعد کئی دفعہ میرا جانا ہوا لاہور رپورٹنگ وغیرہ میں، تو مجھے بڑا فخر ہوتا تھا کہ مطلب لوگ ہمیشہ علیمی صاحب کو پوچھتے تھے. اور میرے خیال میں یہ بہت ایک قابل فخر بات ہوتی ہے کسی آرگنائزیشن کے لیے کہ اس میں کوئی ایسا شخص ہو جسے بہت سی علمی، ادبی اور صحافت میں بڑے درجے رکھنے والی شخصیت جانتی ہوں اور ان کے بارے میں پوچھتی ہوں. تو یہ کچھ باتیں ہیں. پھر علیمی صاحب کی ایک بات جو پتہ نہیں ادیب آپ کو معلوم ہے یا نہیں، علیمی صاحب کو ایک تو سگریٹ سے بڑی شدید نفرت تھی اور وہ اس کو بالکل چھپاتے نہیں تھے. ہر وقت جو ہمارے جو سگریٹ پینے والے ساتھی تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے دیکھیے آپ لوگوں کے جو ہیں پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے، مطلب وہ بہت اس کو قاعدے سے کہتے تھے. اور ایک بات جو مجھے بہت اسٹرائک کی تھی کہ ہم جو پاکستان کے اور ہندوستان کے لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگ اپنی پرسنل زندگیوں کو نا ذرا چھپا کے رکھتے ہیں. لیکن علیمی صاحب نے بہت شروع میں مجھے بتایا ایک دفعہ کہ میرے جو بھائی تھے ان کی ڈیتھ اس طرح ہوئی تھی ایسبسٹاس کے وجہ سے. تو میں ہمیشہ سب کو سمجھاتا ہوں. اچھا میں کراچی سے آئی تھی اور کراچی میں باقاعدہ ایک ایسی لوکیلٹی تھی بڑی مشہور تھی کہ اس کی ساری چھتیں ایسبسٹاس کی تھیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے علیمی صاحب سے پوچھا کہ علیمی صاحب کیا واقعی ایسبسٹاس اتنا زہریلا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے پورا مجھے سمجھایا کہ تو یہ چیز باتیں تھیں. مطلب ایک چیز ہوتی ہے نا منتقل کرنا، پھر اپنی ذات سے ملا کے، تو آپ کی سمجھ میں زیادہ آتی ہے کہ ایک شخص کے لیے ایک بہت ایموشنل معاملہ بھی ہے کیونکہ بھائی کیا انتقال جو ہوا اس طرح سے ہوا. تو ہم سب جس دن علیمی صاحب کی موت کی خبر آئی تو ہم سب ظاہر ہے بہت، ہمیں سب کو شوق ہوا، بہت افسوس ہوا. لیکن میں نے اس وقت یہ کہا تھا اور میں اب بھی کہوں گی کہ مرنا تو سبھی کو ہے، لیکن علیمی صاحب نے ایک بھرپور زندگی گزاری
اور بہت سارے لوگوں پہ اپنا نقش چھوڑا، یہاں امریکہ میں ہی نہیں پاکستان میں بھی۔ میں نے اے حمید صاحب کی کئی کہانیاں پڑھی، اس میں اتنی محبت سے علیمی صاحب کا ذکر ہے، نغمی صاحب کی کچھ چیزیں ہیں اس میں علیمی صاحب کا بہت ذکر ہے۔ تو ان کے دوسرے ساتھی خالد صاحب وغیرہ وہ تو خیر بات ہی ان کی کرتے تھے، جو خالد احمد خالد ان کا نام ہے، اخبار کے جو ان کے ساتھی تھے۔ تو کہتے ہیں نا کہ کسی آپ یہ خواہش کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کو بھی اسی طرح یاد کیا جائے محبت سے۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ مطلب مجھے بڑی خوشی ہوگی، مطلب میں بڑی اپنے لیے سمجھوں گی کہ بہت ہی میرے بچوں کے لیے یہ خوشی کی بات ہوگی اگر مجھے اس طرح یاد کیا جائے جیسے علیمی صاحب کو ہم سب لوگ آج یاد کر رہے ہیں۔ اور ادیب آپ سے کیونکہ میری تفصیل سے بات ہو چکی ہے تو بہت قابل مبارکباد ہیں آپ۔ والدین تو سب کے جاتے ہیں، کسی عمر میں بھی جائیں ان کو ایسا لگتا ہے ان کے سر سے ایک چھت ہٹ گئی، لیکن یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ سب نے خدمت جس طرح علیمی صاحب کی۔ تو ہم سب کی دعا ہے کہ علیمی صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے، ان کے درجات بلند کرے اور آپ سب کو صبر دے۔ بھابھی سے بھی میں نے بات کی جو ان کی بیگم صاحبہ سے بھی، تو وہ بھی بہت رو بھی دی تھیں، لیکن یہ کہ وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ جب وہ گئے تو بڑے سکون سے گئے، ایسا نہیں ہوا کہ انہیں تکلیف ہوئی، وہ چند منٹ میں بس چلے گئے۔ جی ہاں بالکل، وہ اس چیز کا تو میں گواہ بھی ہوں۔ تو وہ اپنے کمرے میں بیڈ روم پہ لیٹے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے ٹی وی لگا دو، میں نے ٹی وی لگایا، خبریں سن رہے تھے۔ جی تو وہ ایک ایز اے جرنلسٹ وہ خبریں سنتے ہوئے بس ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، تو وہ ان کو ایمبولینس لے کے گئی ادھر یہ سینٹرا ہاسپٹل ہے ووڈ برج ورجینیا میں۔ جی تو صبح کو، تو شام کو تقریباً 6:30 بجے سنڈے یعنی اتوار 31 جنوری 2020 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اکمل علیمی صاحب جون 15 1931 کو پیدا ہوئے تھے لاہور میں۔ تو یہ ان کی جو 90 سال کی زندگی کا جو ہے نا سفر ایک عہد تھا، ایک وہ انسائکلوپیڈیا تھے، ایک ادارہ تھے، تو وہ جو ہے نا بس ایک دم ختم ہو گیا دیکھتے دیکھتے۔ لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہ ان کو بہت نیچرل اور پیسفل طریقے سے ان کے کریٹر اللہ گاڈ نے واپس بلا لیا۔ تو یہ، اور مجھے دوسری یہ خوشی ہے کہ میں نے ان کے گھر میں موو ہو کے میں نے میری بیوی دیبا اور بیٹے عالم جب فرح یہاں سے چلی گئی تھی شادی کے بعد، تو ہم نے 3 سال ان کی خدمت کی، اور ہم نے پوری کوشش کی کہ کسی قسم کی ان کے آخری دنوں میں کوئی پرابلم نہ ہو، ہر طرح سے ان کا خیال رکھا، ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، باہر لے کے گئے، گھر میں فزیکل تھراپی کراتے تھے، اور جی ٹیلی ویژن وغیرہ وہ دیکھتے رہتے تھے۔ اور ویسے اس کے آپ علاوہ میں ایک جو آپ نے کہا نا وہ سگریٹ جی نوشی پسند نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کی ہدایت کے مطابق اور ان کی اپنی پریکٹس کی وجہ سے میں نے اور میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں، ہم 3 بھائی ہیں ٹوٹل، میں یعنی سید ادیب علیمی، سید عاطف علیمی اور سید آصف علیمی، ہم نے بھی کبھی اپنی پوری زندگی میں سگریٹ نوشی نہیں کی، اور یا کسی قسم کا کوئی جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کی، کی کیونکہ بات یہ ہے۔ اکبر علیمی صاحب کی نہ صرف ہدایت تھی بلکہ ان کی اپنی پریکٹس تھی۔ تو اچھا جی ہاں، تو اور ادیب ایک آپ چیز کو میں پتہ ہے معافی مجھے چاہوں گا، کیا وہ یہ جو ہے نا سید اسفر امام صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی آرڈر بتا دیں کہ کس کے بعد ریکویسٹ کرنی ہے کہ وہ بات کریں، تو انہوں نے مجھے کوئی آرڈر نہیں بتایا، تو میں رینڈملی یہ کر رہا ہوں، تو کائنڈلی فورگیو می اگر میں ادیب میرا خیال ہاں جی میرا خیال ہے ہاں جی ادیب میرا خیال ہے یہ صدیقی صاحب ہے نا، بڑے سینئر ساتھی ہیں ہمارے، بالکل چلیں کلیگ ہیں، جی جناب ان السلام کو علیکم معظم صدیقی صاحب، آپ کو میرا خیال ہے کہ اکمل علمی صاحب کے ساتھ آپ سوسائٹی آف اردو لٹریچر کی جو یہاں پہ محفلیں ہوتی تھی اور ہلکا ارباب ذوق، آپ اور ابو الحسن حسن نقوی صاحب اور صلاح الدین صاحب، بالکل یہ آپ تو مستقل یعنی ریگولرلی ان سے ملتے تھے، تو اب ان میٹنگ کے حوالے سے یا جو آپ سینئر جرنلسٹ ہیں وائس آف امریکہ کے، تو اس حوالے سے اگر کوئی بات بتانا چاہیں تو ضرور ہم سے شیئر کریں۔ جی بالکل۔ معظم صدیقی صاحب، تو سب سے پہلے تو یہ علیمی صاحب جو ہیں یہ کچھ ایکو آ رہا ہے، اب ٹھیک ہے میری آواز؟ آواز آ رہی ہے اب آپ کی، تھوڑا سا ایکو آیا تھا، آواز آ رہی ہے۔ اچھا، پتا نہیں ہے کیوں آ رہا ہے، بہرحال تو آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، تھوڑا سا، تو اب آ رہی ہے آواز اب؟ جی بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو علیمی صاحب سے میری شناسائی جو ہے، میں نے 1984 میں جوائن کیا وائس آف امریکہ،
اور علیمی صاحب سے میں واقف تھا اور ان کے بیک گراؤنڈ سے بھی واقف تھا، تو ان سے شناسائی میں مجھے بہت زیادہ وقت نہیں لگا. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ 1974 میں وائس آف امریکہ جوائن کرنے سے پہلے علیمی صاحب جو ہیں امریکہ کی کنگریشنل فیلوشپ پہ امریکہ آ چکے تھے، اور اس کے بعد 1974 میں ان کو وائس آف امریکہ مدعو کیا گیا. اور جیسا کہ دیگر لوگوں نے بیان کیا ان کی خدمات اور ان کے کارنامے اور ان کی سٹینڈنگ ایز اے سینئر جرنلسٹ، تو میں اردو سروس کے چیف کے طور پہ آیا تھا. اور اس کے بعد پھر میں الٹیمیٹلی ڈویژن ڈائریکٹر بنا. اور علیمی صاحب سے ہمیشہ میرا بڑا قریبی تعلق رہا، اور میں ان سے رائے بھی لیا کرتا تھا، اور وہ اپنی رائے جو ہے بڑی فراخ دلی سے دیا کرتے تھے. اور اسلامی امریکہ کا ذکر کیا ہے ہمارے جعفری صاحب نے، اور بھی ان کے کئی پروگرام تھے. اور وہ جو بھی ایونٹس ہوتی تھیں، جیسے مڈل ایسٹ اسٹڈیز ایسوسیشن کی میٹنگ، ساؤتھ ایشین سوسائٹی کی میٹنگ، امریکہ میں کسی بھی شہر میں ہو، تو ہم علیمی صاحب کو اس کے کوریج کے لیے بھیجا کرتے تھے. اور وہ ان میٹنگز کا کوریج جو ہے بڑے پروفیشنل انداز میں اس کو ہمارے پاس بھیجا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ علیمی صاحب سے میری پرائیویٹ طور پہ قطع نظر پروفیشنل اور وائس آف امریکہ کے ان سے ہمارا ایک خاص تعلق تھا، ہماری دلچسپیاں تھی. علیمی صاحب جو ہیں اردو لٹریچر کے آدمی تھے، اور انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا تھا. اور میں ان پروفیسروں سے واقف تھا جن کے ساتھ علیمی صاحب نے کام کیا تھا. ہمارے پروفیسر قریشی صاحب، اور ایک بہت سینئر، ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا بہرحال. اور پھر علیمی صاحب نے نہ صرف وائس آف امریکہ کے تعلق سے اور جو چیزیں انہوں نے کور کی تھیں اس کے تعلق سے کتابیں لکھی. اسلامی امریکہ پہ ان کی کتاب جو ہے وہ غالباً شائع ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ لاہور کے بڑے پرانے وہ ریزیڈنٹ رہے ہیں پارٹیشن کے بعد سے. پارٹیشن میں سے پہلے وہ امرتسر میں ان کا خاندان رہتا تھا، اور پھر یہ بھی بتاتے تھے مجھے وہ کس طرح امرتسر سے پاکستان آئے. اور پھر بعد میں وہ 2 یا 3 بار انڈیا جا چکے تھے، اور امرتسر بھی 2 بار انہوں نے وزٹ کیا تھا، اور انڈیا میں بھی ان کے جاننے والے تھے. اور علیمی صاحب کو سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا، اور ہمیشہ وہ جہاں کہیں بھی جاتے تھے تو ایز اے ٹورسٹ، اور ان کا سینس آف آبزرویشن، تو وہ جہاں بھی جاتے تھے اس کے بارے میں اپنے مشاہدات کو ایک رپورٹ کی شکل میں پیش کرتے تھے، اور اس کو شائع بھی کرواتے تھے. اور اس کے کلیکشن کی ایک کتاب بھی انہوں نے شائع کی ہے. اسی طرح لاہور کے جو اہل قلم تھے ان سب کو علیمی صاحب جانتے تھے، اور ان سب کے بارے میں بہت ہی عمدہ کتاب انہوں نے لکھی ہے. اور اس کتاب کا فورورڈ میں نے لکھا ہے. علیمی صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کا فورورڈ لکھوں. اور علیمی صاحب سے اور بھی بہت ہی یعنی پرائیویٹ معاملوں پہ اور قریبی جیسے دوست احباب میں بات ہوتی ہے تو ہم کئی چیزوں کو شیئر کرتے تھے پروفیشنل چیزوں کے علاوہ. اور اسی زمانے میں صلاح الدین صاحب بھی ہمارے اردو سروس میں تھے، تو صلاح الدین صاحب اور علیمی صاحب اور میں، تو ہم تینوں مل کے ہم لوگوں کی ایک چھوٹی سی الگ ایک کیا کہنا چاہیے گروپ بن گیا تھا. تو ہم کھانے پہ بھی جایا کرتے تھے باہر. اور علیمی صاحب کے ریٹائر ہونے کے بعد یہ تعلق اور بھی زیادہ پختہ ہو گیا تھا، اور ہم علیمی صاحب سے ملا کرتے تھے. اور علیمی صاحب نے مجھے یاد ہے جو آخری انہوں نے سیریمنی تقریب جو اٹینڈ کی تھی ادیب صاحب کی صاحبزادی فرا کی شادی کے موقع پہ، اور علیمی صاحب نے مجھے خاص طور سے انوائٹ کیا تھا، اور میں بنفس نفیس وہاں شریک ہوا تھا. صلاح الدین صاحب بھی میرے ساتھ تھے. تو وہ مجھے ایسا یاد ہے جیسے کل کی بات ہے. اور پھر جب علیمی صاحب علیل ہوئے تو ہم ان کے گھر بھی جایا کرتے تھے، اور فرا بیٹی جو ہیں وہاں ان کی دیکھ بھال کرتی تھی اس مکان میں. اور
अलीमी साहब से वहाँ भी काफ़ी गुफ्तगू होती थी, बल्कि हम लंच पे भी जाते थे जब अलीमी साहब इस काबिल थे कि लंच के लिए बाहर जा सकें। फिर बाद में अलीमी साहब जब फरीश हो गए तो जाने का सिलसिला फिर बदकिस्मती से अल्टीमेटली वो बंद हो गया, क्योंकि अलीमी साहब इस काबिल नहीं थे कि विजिटर्स को रिसीव करें। तो उनकी जो यादें हैं वो हमेशा मेरे जहन के गोशों में बिल्कुल ताज़ा रहेंगी। और मुझे एक शेर याद आता है मौलाना रूम का, बादज वफ़ात तुरबत मा दर ज़मीन मजू, दर सीना हाय मर्द में आरिफ मज़ार मास, बाद मरने के न ढूंढो मेरी तुरबत को ज़मीन के अंदर, सीने में आरिफों के मिलेगा मेरा मज़ार। तो अलीमी साहब का मज़ार हम सब के दिलों की गहराइयों में हमेशा कायम रहेगा, और अलीमी साहब को खुदा जवार रहमत में जगा दे, और अलीमी साहब के जाने से जो खला पैदा हो गया है उसको बड़ी मुश्किल से पुर किया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया माज़ूम सिद्दीकी साहब, आपने अकमल अलीमी साहब की कुछ किताबों का जिक्र किया। 2-3 तो किताबें मैंने ये पीछे रखी हुई हैं, लाहौर के अहले कलम, इस अमेरिका में इस्लाम और मक्का का मुहासरा, बाकी मेरी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। और कुछ उनकी किताबें थी, वो थी कि दी पैसेंजर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, यानी नई दुनिया का मुसाफिर, आपको याद होगा। और बहुत पहले की किताबें पाकिस्तान में है, थर्ड वुमन यानी तीसरी औरत, बैरन लैंड्स, और इस तरह ये मक्का डायरी, और काफी जो है ना वो उधर लाइब्रेरी में मौजूद हैं। और कुछ किताबें उनकी लाइब्रेरी ऑफ यूएस कांग्रेस में भी महफूज है। तो ये बहुत आपने अच्छा जिक्र कर दिया। तो आप सर, इमाम साहब, आप मुझे जरा गाइड करते जाएं कि किसको रिक्वेस्ट करें। खालिद हमीद बेग साहब मौजूद हैं, आप उनको रिक्वेस्ट जी बिल्कुल, खालिद हमीद साहब से दरख्वास्त है कि वो अपने जज्बात का इजहार करें। इसके बाद नफीसा हुद भाई भी कुछ कहना चाह रही हैं, बहुत गम है उनको, और मुख्तलिफ मुलाकातों में जो मीटिंग हमारी होती रही उसमें बहुत उस बात का इजहार किया है उन्होंने। तो खालिद हमीद साहब से दरख्वास्त है कि वो, और ये मैं जरा अनाउंस कर दूं कि इस वक्त हमारे महफिल में जो अभी तक जिन्होंने स्पीक नहीं किया, उनमें आबिदा बकार, कोको फरशोरी, असद नजीर साहब और यास्मीन जमील, और ये सब मुदस्सरा और नफीसा हुद भाई सब मौजूद हैं। तो वीओए के सीनियर ब्रॉडकास्टर जनाब खालिद हमीद बेग साहब से अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अकमल अलीमी साहब की लाइफ के बारे में कुछ बताएं। और आपसे तो मेरी वो आपका मैं पढ़ता रहता हूँ, आप तो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, तो आपकी तो जो भी आप लगाते हैं पोस्ट में जरूर पढ़ता हूँ जी। हाँ, बहुत शुक्रिया आदिब भाई। वाकई ये एक बड़ा गम का मौका है, और मैं तो खैर बहुत ही जूनियर, और इस टीम में कहना चाहिए कि बड़ा बिल्कुल समझिए कि आखिरी उन लोगों में से था जो जिन्होंने अलीमी साहब के साथ काम किया। और हमसे बहुत सीनियर लोग बैठे हैं माशाल्लाह, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं और उनके बारे में। मैं तो 2005 में वॉइस ऑफ अमेरिका आया, तो मैंने जो हमारे कुछ लोग तो जानने वाले थे पुराने, सफिया काजिम थी, इजहार काजमी थे, और ये मुदस्सरा और यास्मीन वगैरह। तो जो नए लोग थे जिनसे मुलाकातें हुई उनमें शहनाज अजीज थी, जाफरी साहब थे, और फिर अकमल अलीमी साहब थे। पहले हमारी जो सर्विस थी वो 2 हिस्सों में बटी हुई थी, वेस्ट है, एक उर्दू वेस्ट कहलाता था, एक उर्दू ईस्ट। तो हम लोग नीचे बेसमेंट में बैठते थे और वहाँ हम देखते थे कि अलीमी साहब आते थे, और एक छोटा सा स्टूडियो था उसमें खबरें पढ़ते थे। फिर खैर ऐसा हुआ कि दोनों जो थी शोबे उनको मिला दिया गया। तो मेरी खुशनसीबी कि मेरा डेस्क बिल्कुल अलीमी साहब के करीब ही आ गया, क्योंकि इजहार साहब रिटायरमेंट लेके चले गए थे, तो मुझे उनका डेस्क दिया गया और वो बिल्कुल अलीमी साहब के साथ था। तो मैंने महसूस किया कि उनकी कुर्बत बहुत ही अच्छी और यानी फायदेमंद थी इस लिहाज से कि वो बहुत सीनियर थे, जर्नलिस्ट थे, और सब जानते थे वॉइस ऑफ अमेरिका को और ब्रॉडकास्टिंग को। तो गाहे बगाहे मैं उनसे इस्लाह लेता रहता था, और जो भी काम करता था खबरों का
تو وہ اس میں بہت مدد فرماتے تھے، بڑے شفیق، بہت ہی مخلص انسان. اور پھر کچھ عرصہ ایسا ہوا کہ ہم دونوں نے اکٹھے خبریں پڑھی کہ ہم علیمی صاحب بھی ساتھ میرے جاتے تھے اور میں بھی، تو کچھ خبریں وہ مجھے دے دیتے تھے کہ آپ پڑھ دیں، کچھ خود پڑھتے تھے. تو یہ سلسلہ کافی دیر جاری رہا اور اس لحاظ سے بھی میں نے ان سے بہت سیکھا کہ وہ کس طریقے سے خبروں کو بناتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ایڈٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا میرے لیے موقع تھا. اور پھر ہم دوسرے پروگرام جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا اسلام ان امریکہ، تو وہ میں سنا کرتا تھا ان کا پروگرام. اور جب وہ ریٹائر ہو گئے اور چلے گئے تو میں نے اس پروگرام کو کنٹینیو کیا. نہ ہوتا یہ کہ مسلم ان امریکہ کے نام سے میں نے بھی وہی 5 منٹ کا پروگرام فیچر سا بناتا تھا اور لوگوں سے بات کرتا تھا. تو وہ مجھے میں نے ان کی کہہ لیجیے کہ پیروی کی، جو یقیناً ان کے پروگرام تو بہت اچھے ہوتے تھے اور بڑے معلوماتی ہوتے تھے. میرے شاید اس طرح تو نہیں، لیکن میں نے کوشش کی کہ ان کی پیروی کر سکوں. اور پھر ان سے ملاقاتیں رہتی تھیں، اور جب بھی ہم خاص طور پہ صلاح الدین صاحب کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ ضرور کہتے تھے کہ بھئی علیمی صاحب کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے. اور ہم سب اکٹھے بیٹھ کے کھانے کھاتے تھے، صدیقی صاحب، رضوی صاحب، ہم لوگ. اور پھر مجھے یاد ہے کہ سول کی جتنی میٹنگز ہوتی تھیں اس میں وہ ضرور شرکت کرتے تھے اور ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتے تھے. اور پھر آخری مجھے یاد ہے کہ وہ بہت علیل تھے اور ویل چیئر پہ آئے، لیکن ان کا شوق اور ان کا جذبہ اور ان کی محبت ایسی تھی ادب کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ اور لٹریچر کے ساتھ کہ وہ اس حالت میں بھی آئے وہ. اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات کو کہنے میں کہ انہوں نے اپنی کتاب، اس دن ایک خاص موضوع تھا اور اس پہ ان کی کتاب وہ لے کر آئے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا خالد کہ آپ یہ پڑھ دیں، میں اسٹیج پر نہیں جا سکتا تو آپ اس کو بہتر پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے ان کا وہ جو چیپٹر تھا جو انہوں نے مجھے مارک کر کے دیا اور وہ میں نے پڑھا، اور مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ وہ مجھ پہ اتنا اعتماد کرتے تھے اور ان کا کہنا اور ان کا یہ کلام پڑھنا یہ بڑی میرے لیے سعادت تھی. تو اس طرح کی بہت سی یادداشتیں ہیں جو آج ہم یاد کر رہے ہیں. اور میں بہت تھوڑا وقت میرا ان کے ساتھ گزرا اس لحاظ سے کہہ لیجئے باقی لوگوں کے مقابلے میں، لیکن میں پھر بھی اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا اس تھوڑے سے عرصے میں. اور ان کے بارے میں ہم معلومات بھی لیتے رہتے تھے، ان کی طبیعت کے بارے میں، اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہتے تھے. اور آج بھی ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، ان کو اعلیٰ ترین مقام عطا کرے گا جنت میں. اور مجھے یاد ہے جب عمرے پہ چلے گئے تھے ایک دفعہ اور وہاں ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی، تو ہاں دل کی تکلیف ہو گئی تھی. تو واپس آئے تو میں نے انہیں کہا کہ سعودی عربیہ میں، مکہ مدینہ سعودی وہ گئے عربیہ تھے. میں، بالکل، ہاں جی سعودی عربیہ میں. مکہ تو مدینہ وہ عمرے پہ گئے تھے. جی ہاں جی جی جی. تو میں واپس آئے تو میں نے ایک جملہ ان سے کہا اور اس کو بڑے محظوظ ہوئے. میں نے کہا کہ لگتا ہے واردات قلبی ہو گئی آپ کے ساتھ وہاں پر مدینہ شریف میں. تو بہت محسوس ہوئے، کہنے لگے الحمدللہ الحمدللہ. اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے گیسٹ ہیں وہاں پر، تو انہوں نے پھر سارا ان کو ٹیک کیئر کیا اور بڑا اچھی طرح وہ سعودی عرب کے ڈاکٹر نے ان کو ٹھیک ٹھاک کر کے واپس بھیج دیا اور ٹریول کر کے وہ آئے. پھر حسین حقانی صاحب نے مجھے کال کیا اور حسین حقانی صاحب نے ان کو ایئرپورٹ سے واپس لیا. تو یہ مطلب جو ہے نا بڑا اچھا وہ تھا کہ انہوں نے ان کو ٹھیک ٹھاک کر کے واپس بھیج دیا کسی اسسٹنس کے بغیر. جی تو نیک آدمی تھے. مطلب یہی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ بہت اللہ سے لو لگانے والے، اور بظاہر کوئی وہ اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ڈیپلی انسائڈ ہی واز ود اللہ، ماشاء اللہ. تو یہ میری چھوٹی سی ایک یادداشت تھی آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. بہت شکریہ خالد حمید بیگ صاحب. ابھی میرے دوست محمد عاطف صاحب آن لائن تھے، لیکن وہ ابھی لگتا ہے وہ محفل میں نظر نہیں آ رہا مجھے ان کا نام.
تو میں ریکویسٹ کروں گا مسز عابدہ وقار سے کہ وہ کچھ اکمل علیمی صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، کیونکہ ان کے ساتھ تو یہ جو ادبی محفلوں میں تو ان کا بہت وقت وہ بہت یہ پارٹیسپیٹ کرتی رہی ہیں وہاں پر. جی السلام علیکم. میں نے پہلے بھی سلام عرض کیا تھا لیکن خالد صاحب کی ہاں جی بولیں. گھن گرج کے آگے میری آواز دب گئی تھی. جی میں شروع سے ساتھ ہوں آپ کے. تو اکمل علیمی صاحب کو اللہ جنت کے بہترین گوشے میں جگہ عطا فرمائے. وہ میرے والد صاحب کے دوست اور کولیگ تھے اور اسی لیے شاید ہم سب بہن بھائیوں کے ساتھ وہ بہت ہی شفیق اور مہربان تھے. وہ بہت ہی دھیمی طبیعت کے مالک تھے اور اتنی قابلیت اور اتنا انکسار جو ہے وہ کسی ایک انسان میں بہت ہی کم ملتا ہے. قابلیت جو ہے وہ ایروگنس دے دیتی ہے لوگوں کو، لیکن ان میں بالکل بھی ایروگنس نہیں تھی. کام اپنا جانتے تھے، سالڈ آدمی تھے، لیکن کبھی کوئی شیخی نام کی کوئی چیز ان میں نہیں ہوتی تھی. میں نے وائس آف امریکہ میں 1982 سے 1987 تک پارٹ ٹائم کام کیا. تو جس دن میں پہلے دن وہاں آئی تو انہوں نے مجھے ایک مشورہ دیا کہ تم ایڈیٹنگ سیکھ لو، کیونکہ یہاں جو لوگ یعنی ایڈیٹر نہیں ہیں ان کو بہت ہی پھر مشکل پیش آتی ہے. وہ لائنوں میں لگ کے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ہماری چیز کو ایڈٹ کر دے. تو یہ بات ان کی بہت ہی میرے کام آئی. میں نے پہلے ہی دن ایڈیٹنگ سیکھ لی اور اس کے بعد مجھے کسی کی محتاج ہی نہیں رہی. ایک دو دفعہ ہفتے میں جاتی تھی لیکن اپنا کام خود ہی سمیٹ لیتی تھی. اس کے بعد 2004 سے 2012 تک فل ٹائم ان کے ساتھ کولیگ رہی میں. اور جیسا کہ ہمارے بہت سے یہاں پرانے کولیگ موجود ہیں وہ سب جانتے ہیں ان کے مزاج کو بھی اور ان کی قابلیت کو بھی اور ان کی ہیلپ فلنس کو بھی. تو یہ کرونا کی نحوست کی وجہ سے بہت ہی بدقسمتی رہی کہ آخری رسومات میں بھی ہم شرکت نہیں کر سکے. لیکن بہرحال یہ بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے کہ کم سے کم زوم پہ ملاقات رکھی اور ادیب کے ساتھ میری کافی تفصیلی بات ہو چکی ہے اس پہ کہ جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں ہم ان پرسن ملاقات بھی کریں گے. تو باتیں تو بہت سی ہیں. میں جو اس وقت یاد آ رہا ہے مجھے بہت ہی کم نوٹس ملا. تو جب میں کیلیفورنیا سے نئی یہاں آئی تھی تو وہاں گورنمنٹ کے لیے کام کرتی تھی تو ان کا آخری چیک آنے میں بہت ٹائم لگ گیا. تو ایک دن میرا بجلی کا بل ڈیو تھا تو علیمی صاحب چونکہ ماشاءاللہ یہاں بڑے عرصے سے اسٹیبلش تھے، انہیں آنے والوں کے مقابلے میں ان کے مالی حالات بہت بہتر تھے. تو ان سے میں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے تو انہوں نے $86 مجھے فوراً دے دیے. تو اگلے ہی دن میرا چیک آ گیا تو میں نے ان کو $86 کا چیک میل کر دیا. وہ انہوں نے فون پہ اتنی حیرت کا اظہار کیا کہ ایک تو اتنی جلدی، اور پھر انہوں نے کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے واپسی کے خیال سے دیے ہی نہیں تھے، مجھے واپسی کی کوئی توقع نہیں تھی. یہاں تو بہت لوگ مجھ سے ادھار کہہ کے لے جاتے ہیں اور پھر ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ. اور پھر جن لوگوں کے انہوں نے نام بتایا وہ میں یہاں نہیں دہراؤں گی لیکن یہ کہ انہوں نے بہت لوگوں کو قرض دیے اور کبھی کسی نے ان کو قرض واپس نہیں، کیونکہ وہ کسی کے پیچھے جاتے نہیں تھے کہ بھئی میرے پیسے دو. یہ ان کی طبیعت اور ان کے مزاج کے خلاف تھا. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد تھا. باقی ہے کہ ادیب اور عاطف اور آصف کے ساتھ دلی ہمدردیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے اور ان کی بیگم بھی بہت ہی ڈیسنٹ، بہت ہی سویٹ ہیں. ان کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ مسز عابدہ وقار. اسفر بھائی آپ گائیڈ کریں کہ کن سے درخواست کریں. ہاں کوکا فرشوری صاحب نظر آ رہے ہیں میرے دوست. ہاں کوکا فرشوری صاحب نے مجھے میرے ساتھ ان سے گفتگو اکثر ہوتی رہتی ہے. ایک بڑا خوبصورت انہوں نے جملہ کہا تھا تو یہ میں ذرا آج دہرا دوں. مجھے کہا تھا کہ جو وائس آف امریکہ اردو سروس یا پورا وائس آف امریکہ جو ادارہ ہے نا وہ پراؤڈ ہے، فخر ہے کہ وہ اکمل علیمی صاحب جیسے جرنلسٹ وہ اس میں کام کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ جو وائس آف امریکہ ہے نا، ہی واز اے پائنیئر آف دا اردو سروس. وہ ایک انسٹیٹیوشن تھے، ادارہ تھے، یعنی کہ اکمل علیمی صاحب ہی وائس آف امریکہ تھے. تو یہ کوکا فرشوری صاحب نے کائنڈلی بڑے اپنے کائنڈ ورڈز میں یہ انہوں نے مجھے کہے تھے. تو جناب سینئر جرنلسٹ کوکا فرشوری صاحب وائس آف امریکہ، پلیز میرے فادر اکمل علیمی صاحب کے بارے میں آپ کو اپنے خیالات کا اظہار کریں، کیونکہ آپ سے تو میری بھی اور ان سے بھی کافی آپ کی جو ہے نا دوستی رہی ہے. جی ہاں، اور ہے بھی ابھی میرے ساتھ تو خیر.
جی کوکا بہت فرشید صاحب. بہت شکریہ شاہ جی، اور اسفر آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت ہی اچھا آپ لوگوں نے یہ اسٹیپ لیا، اور انوویشن ہے کہ ظاہر ہے اس وقت ہم مل نہیں سکتے. اس سے پہلے کہ میں علیمی صاحب کے متعلق کچھ کہوں، میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آبدہ کو سلام عرض کرنا چاہوں گا، اور صدیقی صاحب کو، کیونکہ باقی ہمارے کولیگ سے تو ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن آج اس محفل کے توسط سے ان دونوں سے کافی عرصے کے بعد سلام دعا کا موقع مل رہا ہے. تو آپ دونوں کو میرا سلام، اور پلیز جیسے ہی انشاءاللہ تعالی حالات معمول پر آئیں گے، ضرور کوشش ہوگی کہ ہم ملیں. بلکہ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ دونوں آ گئے. اگر کسی طرح سے برائن سلور سے رابطہ ہو جاتا یا کوئی اور لوگ بھی آ جاتے تو بہت اچھا ہوتا. برائن سلور کی بات ہوئی، اس سے پہلے یہاں پر برائن سلور کا بھی ذکر ہوا. ایک اصطلاح وہ بہت استعمال کرتے تھے، ہم سب جانتے ہیں جو ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں، کہ وہ اردو کے مطلب بہت زیادہ قدردان تھے. تو اس میں بامسمہ کہا کرتے تھے وہ شخص جو اپنے نام کی طرح ہو. تو اکمل جو نام ہے، ظاہر ہے مکمل. اگر کوئی آدمی، ویسے تو ظاہر ہے پرفیکٹ خدا کی ذات ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنے شعبے میں، اپنے پیشے میں مکمل ہو سکتا ہے تو وہ اکمل صاحب، یعنی اکمل علیمی صاحب اپنے نام کی طرح، وہ بالکل اس میں بامسمت ہے. بہت کم ایسا کمبینیشن ملے گا کہ کوئی شخص جرنلزم اور ادبی جو فیلڈ ہے دونوں میں اس کا اتنا اعلیٰ مقام ہو، اس کی اتنی قدر و منزلت ہو. اور جیسا کہ کہتے ہیں کہ a man is known by his company، تو مطلب ایسے ایسے نام جن کا ہم نام لیتے ہوئے بھی وقتی طور پر آدمی تھوڑا سا بالکل اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، کہ حبیب جالب، فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، اے حمید. مطلب ایسے ایسے نام جو آپ مطلب جب سوچتے ہیں ان کے بارے میں، تو ہمارے جیسے لوگ، ہم تو اتنے اپنی کم مائگی کا احساس ہوتا ہے کہ نہ ہمیں اتنا زیادہ لکھنا پڑھنا آتا ہے، نہ ہم نے اتنی تپسیا کی جو ان لوگوں نے کی، جو مشکلات انہوں نے دیکھی. تو جو ان کی صحبت میں اور جو ان کے ہم اثر رہے ہوں علیمی صاحب، اسی بنیاد پر میں نے نہ صرف یہ کہ آپ سے وہ عرض کی، بلکہ وہ بات میرے دل سے نکلی تھی. اور میں نے جو اپنے سروس کو میں نے علیمی صاحب کی اوبیچوری کی ای میل کی تھی، میں نے اس میں بھی یہ مینشن کیا تھا کہ وائس آف امریکہ از لکی ٹو ہیو بین سروڈ بائی سم ون آف ہز اسٹیچر. مطلب اس اسٹیچر کا آدمی مطلب بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کوئی آدمی اتنا مکمل ہو اپنی ذات میں، اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں. تو مجھے تو ظاہر ہے بہت کم وقت ملا ان کے ساتھ کام کرنے کا. محض 3 سال میں ان کے ساتھ کام کر سکا، اور ظاہر ہے ہمارے شعبے بھی تھوڑے سے مختلف تھے. لیکن ایک بات جو یہاں پہ سب نے کہی ہے، ظاہر ہے اسے دہرانا مطلب وقت کا ضیاع تو نہیں ہوگا، کہ وہ انتہائی حلیم الطبع انسان تھے اور نہایت شفیق تھے. اور جیسے کہ آبدہ نے کہا کہ اتنی معلومات کا خزانہ تھا ان کے پاس، لیکن جو ان کی طبیعت میں انکسار تھا وہ بالکل وہ مثالی تھا. ایک دفعہ ایک ٹاک شو ہو رہا تھا، علیمی صاحب ریٹائر ہو چکے تھے، اس میں ایک ریفرنس دیا گیا ایوب خان کی کیمپین کا. تو میں نے بہت سرچ کی، انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کیا، اپنے کچھ کولیگ سے معلوم کرنے کی کوشش بھی کی، تو مجھے وہ مل نہیں سکا. وہ فاطمہ جناح کی کیمپین میں کوئی ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا. تو سوچتے پھر میں نے علیمی صاحب کو فون کیا. میں نے کہا علیمی صاحب اس طرح سے ہوئے، تو وہ بڑے ہنسے. اور ظاہر ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ان کو نہ پتا. انہوں نے پھر مجھے اس کا پورا پس منظر بتایا کہ اس طرح سے وہ واقعہ ہوا. اصل میں وہ واقعہ پنجاب میں گجرانوالہ میں ہوا تھا، تو اس لیے مجھے وہ بہت، اور اس طرح کی ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا ان کی علالت کے دوران بھی میں ان کے پاس گیا تھا، حاضری دی تھی. اس دن بھی بہت ساری باتیں ہوئیں. تو بس یہی چیز ہے. اللہ میں ان کی مغفرت کرے. ایک دفعہ ایک دانا انسان نے کہا تھا، کسی سے اس نے پوچھا کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنی زندگی میں کیا کروں اچھا بننے کے لیے. تو اس نے کہا کہ بس وہ کام کرو، تم یہ امیجن کرو کہ تم اس وقت اپنی قبر میں لیٹے ہو اور لوگ تمہارے متعلق باتیں کر رہے ہیں، تو تم جو باتیں سننا چاہو گے اپنے متعلق وہی کام کرتے رہو. تو اگر علیمی صاحب اس وقت سن سکتے ہوں گے اس محفل میں ہونے والی گفتگو کو، تو I'm sure he must have been very very proud کہ انہوں نے اپنی زندگی میں وہ کام کیے کہ آج ہم یہاں سب جمع ہیں اور ان کے متعلق اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، ایسے کلمات ادا کر رہے ہیں جس میں خیر ہی خیر ہے، جس میں توصیف ہے، جس میں صرف اور صرف ان کی تعریف، اور دل سے ان کے لیے ہمارے مطلب جو قدر و منزلت ہے ان کی وہ ہمارے دلوں میں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر روحیں سنتی ہوں گی، دیکھتی ہوں گی، تو he must have been very very proud
جو انہوں نے جس طرح سے اپنی زندگی گزاری ہے. باقی جو ہمارے کولیگز ہیں وہ بہتر بتا سکیں گے, انہوں نے زیادہ وقت گزارا ہے علیمی صاحب کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ کوکو فرشوری صاحب. میں جو آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے نا کہ اکمل علیمی صاحب کے بڑے بڑے جو پاکستان کے صحافی, شاعر اور ادیب جو بڑے نام ہیں وہ ان کے دوست تھے. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جو میں نے ان میں اپنے فادر میں یہ کوالٹی دیکھی تھی کہ پاکستان کے جتنے بھی ٹاپ کے صحافی تھے, سینئر موسٹ, جن کا پوری دنیا میں نام مشہور ہے, میں کس کس کا نام لوں اب, وہ ان سب کے دوست تھے. اور ان میں پروگریسو بھی تھے, لبرل بھی تھے, کنزرویٹو بھی تھے. یعنی ان میں یعنی اسلامک لوگ بھی تھے جیسے شورش کشمیری تھے, اور ان میں جیسے آپ نے ابھی نام لیا پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کے جتنے بھی ممبرز تھے وہ بھی تھے. تو اکمل علیمی صاحب کی جو ہے نا دوستی وہ ہر اسکول آف تھاٹ کے صحافی سے تھی. کسی سے ان کا کوئی جھگڑا نہیں تھا, اور سب بھی ان کو پسند کرتے تھے, لائک کرتے تھے, محبت کرتے تھے ان سے. اور انہوں نے بھی کبھی نظریات کو جو ہے نا, میں نے یہ دیکھا کہ کوئی مسئلہ نہیں بنایا, اور یہ سب سے دوستوں کی طرح ملتے. اور میں چھوٹا ہوتا تھا اور میں ان کے ساتھ جاتا تھا کبھی لاہور پریس کلب میں یا کبھی شہزان ریسٹورنٹ میں. تو وہاں پر لاہور کے اور پاکستان کے جو سینئر ترین جرنلسٹ, صحافی, مطلب ادیب, شاعر, اسکالرز, دانشور, وہ سب وہاں بیٹھتے تھے. تو میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہتا تھا. تو وہاں جانے سے مجھے نا یہ ایک میں بہت متاثر ہوا, اور مجھے کافی میرے علم میں اضافہ ہوا ان کی صرف باتیں سن کے. جی, تو اب اسفر امام صاحب گائیڈ کریں آگے. کس اسد نذیر صاحب ہیں. جی بالکل, اسد نذیر صاحب, اسد نذیر صاحب کو انوائٹ کریں, لیکن اس سے پہلے نفیسہ ہود بھائی کچھ کہنا چاہیں گی. وہ کافی اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی, تو زیادہ بہتر ہوگا. نفیسہ ہود بھائی. جی, وی او اے سینئر جرنلسٹ مسز نفیسہ ہود بھائی. جی بہت شکریہ. میری ملاقات تو خیر 2003 میں ہوئی علیمی صاحب سے, جب ہم اس وقت ریڈیو آپ کی دنیا میں شامل تھے. تو مجھے یاد ہے وہ نیچے آیا کرتے تھے, بیسمنٹ میں ہم کام کرتے تھے. تو جتنی ان کے اندر ایک جو جذبہ تھا, جتنی خوشی اور پیار کے ساتھ وہ ہم سب کے ساتھ ملا کرتے تھے, اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کتنے شفیق اور مہربان انسان ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک وقت آیا کہ ادیب آپ کا ذکر آیا, تو علیمی صاحب سے ہم سب نے پوچھا کہ وہ آپ کے بیٹے ہیں. تو علیمی صاحب نے جو جواب دیا اس سے نظر آیا کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں, مگر اسی طرح سے جس طرح سے ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کر سکتا ہے, اسی طرح کے کلمات انہوں نے ادا کیے. ہماری یہ پہلی ان کے ساتھ ریلی 1-on-1 ملاقات تھی, لیکن اس طرح سے ہم ان کے ساتھ ملتے رہے. ظاہر ہے اتنی زیادہ تو میری ان کے ساتھ شناسائی نہیں تھی, لیکن یہ کہ ان کو ایک بہت اچھا جرنلسٹ مانا جاتا تھا, اور خاص طور پہ یہ کہ وہ جو دنیا میں جو کرنٹ ایونٹس ہیں اس سے بھی واقف تھے, لیکن جو ادبی قسم کی چیزیں ہیں, لٹریچر, اس پر بھی ان کا دسترس تھا. تو جب انہوں نے وی او اے چھوڑ دیا تو زیادہ تو ظاہر ملاقات نہیں ہوئی, لیکن صلاح الدین صاحب کے ذریعے پتہ چلتا رہا اور ان کی خیریت ہم معلوم کرتے رہے, جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کہاں ہیں, کیا کر رہے ہیں. میں انہیں اتنا زیادہ نہیں جانتی تھی, اس لیے میں کچھ اتنا زیادہ بھی نہیں بول پاؤں گی, لیکن بس یہی کہوں گی جو بہجت نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جو لوگ دنیا چھوڑ جاتے ہیں وہ اپنا کچھ ہم میں چھوڑتے ہیں, اور ہم ان کا کچھ اپنے اندر سمو کے لے جاتے ہیں. آخر میں بس یہی کہوں گی کہ اکمل علیمی کو ہم نے داد دی ہے, اور تبھی اتنے سارے لوگ جمع ہیں, اور تبھی لوگ جو ہیں انہیں اتنے پیار سے یاد کرتے ہیں. بس شکریہ.
بہت شکریہ نواز بھائی. میں یہاں ایک چیز وہ پہلے ذکر کیا تھا ان کے ساتھیوں نے کہ اکمل علیمی صاحب 3 بڑے مقبول مشہور وائس آف امریکہ اردو سروس کے ریڈیو کے 3 فیچر پروگرام کرتے تھے: راؤنڈ ٹیبل فورم، اسلام ان امریکہ اینڈ لائف ان امریکہ. تو یہ، اور میں بھی ان کو کئی دفعہ ہیلپ کرتا تھا. مثلا مجھے کہتے تھے بھی وہ کسی کو ریکمینڈ کرو یا ان کو کال کرو کہ ہمارے پروگرام میں آئے، ٹاک شو میں نا. تو میں کئی دفعہ ان کو بتاتا تھا. تو اس طرح وہ آرگنائز وہ کرتے تھے اور کئی سال یہ وہ پروگرام کرتے رہے. جی اسفر صاحب جی آگے یعنی جی کہ مدثرہ اسد نذیر صاحب سے اسد نذیر کو صاحب دعوت دیں کہ سینئر وی او اے براڈ کاسٹر اسد نذیر صاحب. اچھا، اسد نذیر صاحب کی میں یہاں پہ بات کروں ان کو دعوت دینے سے پہلے، ان کے جو فادر تھے نا یوسف نذیر صاحب، تو میں چھوٹا تھا جب میں جاتا تھا یہ ابو کے ساتھ یہ وائس آف امریکہ کے آفس میں، تو وہ مجھے بڑے پیار شفقت سے ملتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ تم نے ڈی سی کی سیر کی ہے، میوزیم وغیرہ دیکھ لی ہے نا، تو واک کیا کرو، انجوائے کیا کرو. تو وہ مجھے اکثر بڑی کہانیاں بھی بتاتے تھے. تو آئی ریئلی مس دا فادر آف اسد نذیر صاحب، یوسف نذیر. بہت ہی شفیق نیک انسان تھے اور میں خوش قسمتی ہے کہ میرا ان کے ساتھ بچپن میں کافی وقت گزرا. یعنی کہ جب بھی میں ان سے ملتا تھا دفتر میں یا گھر میں، تو یہ ایک سعادت مجھے حاصل ہے. جی اسد نذیر صاحب، وہ آواز آ رہی ہے ان کو؟ اچھا، میرا خیال ہے وہ آن لائن تو ہیں فون پر. ایکسکیوز می ادیب، یہ ان کے والد ہرگز نہیں تھے، یہ نام سے آپ دھوکہ نہ کھائیے. تو وہ جب آئیں گے تو بات کریں گے، لیکن ان کے والد بالکل نہیں تھے، یہ کوئی اور صاحب تھے. اچھا، آئی ایم سوری. تو میں یہ تو بڑی غلطی مجھ سے. میں یہاں یہ بتا دوں، اصل میں یوسف نذیر صاحب جو تھے وہ 80s میں وائس آف امریکہ کے اردو سروس کے ایڈیٹر چیف تھے، اور اسد نذیر صاحب سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا، یہ میں یہی سمجھتا رہا کہ اسد نذیر صاحب ان کے یوسف بیٹے نذیر ہیں. صاحب جو تھے وہ کوئی ایڈیٹر تھے، انچارج تھے اردو سروس کے 80s میں. نہیں، وہ تو مجھے پتا ہے، بالکل میں جانتا ہوں، لیکن چونکہ یہ بعد میں آئے تھے نا، تو میں سمجھا کہ شاید یہ ان کے بیٹے ہیں ڈیو ٹو دا اسد لاسٹ نذیر نیم. صاحب سے کوئی تعلق. تو سوری اباؤٹ دیٹ. یہ ایک مغالطہ لگ گیا. کوئی بات نہیں. آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی جی بالکل آواز آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. جی اچھا، تو یہ تعلق تو خیر نہیں تھا، لیکن علیمی صاحب سے میرا ایک تعلق تھا کہ 1950 کی آخری عشرے کے آخری دنوں سے، کہ میں اس وقت سے ان کو جانتا تھا، کیونکہ رحمان پورے میں ہم بھی رہتے تھے اور علیمی صاحب بھی رہتے تھے. میں اے بلاک میں تھا، یہ اے بلاک میں تھا. میں اس وقت اسکول کالج میں پڑھتا تھا، یہ امروز میں باقاعدہ مطلب نامہ نگار تھے. تو اس وقت سے میں علیمی صاحب کے نام سے واقف تھا اور ان کو جانتا تھا. ملاقات میری 2004 میں ہوئی علیمی صاحب سے. تو لیکن یہاں یہ بات جو کہی گئی، پھر میں اسی کو دہراؤں گا کہ علیمی صاحب نے 1950 کے آخری عشرے میں اور 1960 میں کے عشرے میں جن بڑے بڑے صحافیوں کے ساتھ کام کیا، ادیبوں کے ساتھ بیٹھے اٹھے، محفلوں میں گئے، تو وہ جو روایت لے کے امریکہ آئے، اس اپنی روایت کو انہوں نے کبھی ترک نہیں کیا. اور جب میں ان سے ملا تو وہ مجھ سے اسی لاہور کی بات کرتے تھے جو 1960 کا لاہور تھا. حمید جیلمی، ظہیر بابر، چراغ حسن حسرت، وقار عظیم، عبادت بریلوی. تو علیمی صاحب کا یہ کمال تھا کہ وہ امریکہ آ کے بھی انہوں نے اپنی وہ روایت، اور میرا خیال ہے کہ پاکستانی صحافیوں کی یہ وہ نسل تھی جو بریکنگ نیوز والی نہیں تھی، بلکہ انتہائی متانت، سنجیدگی، ثقافت، بہت ہی یعنی ہر چیز مستند ہو، زبان بھی مستند ہو، خبر بھی مستند ہو. ان چیزوں کا جو وہ خیال اور وہ جو تھا احترام، جو تقدس تھا، اس کو علیمی صاحب نے آخر وقت تک ترک نہیں کیا. اور یہ بڑی بات ہے کہ امریکہ آ کے بھی وہ نہیں بھولے کہ وہ ان کی تربیت کن ہاتھوں اور کن لوگوں کے ساتھ نے کی ہے. اور میرا خیال ہے یہ بات ہم میں سے اکثر لوگوں نے کہی بھی ہے کہ علیمی صاحب کا یہ پہلو جو تھا
وہ بڑا ہی مختلف اور منفرد تھا کہ انہیں کبھی بھی ان روایات کو، اور وہ ظاہر ہے کہ اب وہ معدوم ہوتی جا رہی ہیں، آبسلیٹ ہو گئی ہیں، ٹائم بارڈ ہو گئی، لیکن وہ اسی طرح سے زبان بھی اچھی ہو، شستہ ہو، شگفتہ ہو، مستند ہو، خبر بھی صحیح ہو، یہ ساری باتیں جو تھیں یہ علیمی صاحب اپنے ساتھ لیے آخر وقت تک، جب تک کہ وہ صحافت سے یا تحریر و تصنیف سے منسلک رہے، وہ انہوں نے نہیں ترک کی. اور یہ بات مجھے ہم نے ہمیشہ یاد آتی. پھر یہاں جب ان سے تعلق ہوا تو لاہور کے حوالے سے، محلے کے حوالے سے خاصی ان سے میں بے تکلف تھا علیمی صاحب سے. تو شاہ جی میں کہتا تھا شاہ جی آ جاؤ بیٹھ جاؤ، اور پھر یاد سنا یار لاہور بھی کریے بیٹھ کے. تو وہ پھر شاہ جی کے ساتھ بیٹھ کے لاہور کی باتیں، کبھی میکلول روڈ کی، کبھی لکشمی کی، کبھی مال روڈ کی، تو بہت سی یادیں اور باتیں جو تھیں ان کے ساتھ مشترک تھیں، جن کو ہم دہرایا کرتے تھے 1960 کی دہائی کی خاص طور پہ. تو بس سب آخر میں جب ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بالکل بجھ سے گئے تھے آخری 2-2.5 سال پہلے. بہت کوشش کی میں نے اس کو ہنسانے کی، ان کو بلانے کی، لیکن وہ بہت بیچارے پشمردہ تھے. دل کو بہت دکھ ہوا. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے، اور آپ کو سب کو بہت بہت شکریہ. Hasan Nazir صاحب بہت بہت شکریہ. and once again kindly forgive me for the mistake regarding جناب یوسف نذیر صاحب. تو یہ مجھے بہت مغالطہ لگ گیا اس کا لاسٹ نیم کا، تو آئی ایم سوری فار دیٹ. جی اب ایسا کریں کہ دیکھ لیں کہ پوچھ لیں لوگ، کوئی اگر اپنا مسز اظہار خیال کرنا مدثرہ چاہتا ہے ابھی تو اور آپ گو ہیڈ سینئر وی او اے براڈ کاسٹر. میرا خیال ہے مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجیے. علیمی صاحب بہت جی یاد آ رہے بالکل ہیں. بالکل جی بولیں ضرور. سب کو، ہاں سب کو میں سلام پیش کرتی ہوں. آپ سب جمع ہیں اور یاد کر رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کو جن کے بارے میں ایک ہی لفظ ہے کہ وہ علیم تھے مگر حلیم بھی تھے. بہت ہی حلیم الطبع. اور آج اگر جب ہم ان کا اتنا سفر دیکھتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان تھے. اور جب آپ کے ساتھ کوئی بڑا آدمی کام کر رہا ہوتا ہے آپ کو احساس نہیں ہوتا. جب وہ چلا جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا چھتنار تھا اور کتنی اس کی اہمیت تھی، اور آپ کتنے خوش نصیب تھے کہ آپ نے ان کے ساتھ کام کیا. میں نے ان کے ساتھ 2 دفعہ کام کیا ہے. 1989 سے 1993 تک میرا پہلا ٹینور تھا وائس آف امریکہ میں. اور میں جب آ رہی تھی تو ملتان سے آئی تھی میں. وہاں امروز کے ایڈیٹر تھے ساغر صدیقی صاحب، اور اس کے علاوہ سینئر صحافی سید سلطان احمد. تو کہنے لگے جا رہی ہیں آپ وہاں، ہمارا ایک ساتھی ہے وہاں اور علیمی، اکمل علیمی، اس سے ملیے گا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو میرے ساتھ ہی ہیں، اور بہت اچھا لگا. بی بی کر کے بلاتے تھے وہ ہمیشہ ہمیں. تو بہت ہی دھیمے سے انتہائی ایک اہم چیز دیا کرتے تھے، چلیے آپ یہ کر دیجئے بی بی. تو خوشی خوشی سارا وقت ان کے ساتھ گزرا. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ پاکستان کی کوئی پاکستانیوں کی تنظیم ہے یہاں امریکہ میں، پاک پیک. تو اس میں معلوم نہیں کیسے انہوں نے مجھے بھی علیمی صاحب کے ساتھ ایک ایوارڈ کے لیے سلیکٹ کر لیا. تو علیمی صاحب کہنے لگے بی بی بس چلنا ہوگا آپ کو. اور ادیب آپ کو شاید یاد نہیں ہے، وہ ایوارڈ آپ ہی لے کر وائس آف امریکہ آئے تھے، ہم لوگ لینے کے لیے نہیں جا سکے تھے. تو باہر جب لوگوں سے وہ ملے اور جس طرح وہ مل رہے تھے اور جیسے لوگ ان سے مل رہے تھے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے کیوں دے رہے ہیں ایوارڈ تو انہی کا ہی بنتا ہے. تو تب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ علیمی صاحب جو ہیں وہ دھیمے رہتے ہیں مگر ہیں بہت کچھ ان کے اندر. تو اس طرح وہ ساتھ رہے، ہمیں پک اینڈ ڈراپ دینا اور باتیں کرتے رہنا، اور بالکل ایک کبھی اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا کہ اتنا کچھ ہے ان کے اندر. پھر میری جب آخری ملاقات ان سے ہوئی ہے وہ پاپا کی ایک میٹنگ تھی، افطار پارٹی تھی کوئی افطار میں، اور انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا. میں نے وہاں دیکھا ان کو، پاکستانی امریکن پریس ایسوسی جی اب اس کا نام بدل گیا ہے لیکن تب وہ پاپا کہلاتی تھی. تو وہاں میں نے پاپا تو اس کا مخفف ہے نا، یہ نہیں. جی جی بالکل بالکل. تو میں جب ان سے ملی تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا، میں نے علیمی صاحب کو ایسے کبھی نہیں دیکھا. تو خاموش ہو گئے، کہنے لگے بس
बीबी ऐसा हो गया। तो वो बहुत बहुत मेरा दिल उदास हुआ उन्हें देखकर। फिर 2-3 रोज के बाद उनकी एक ईमेल मुझे मिली और उस ईमेल में उन्होंने लिखा कि मुदस्सरा कहती है मैंने अलीमी साहब को ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ, जब सफर इतना हो, उम्र इतनी हो जाए तो फिर ऐसा हो जाता है। बहुत बहुत दिल को लगी उनकी बात और बहुत मैंने महसूस किया कि फिर उनकी बीमारी की खबर भी मिलती रही। मेरी अपनी मजबूरी थी, मैं उन्हें देखने नहीं जा सकी। अब वो ऐसी जगह पर हैं जहाँ मेरा जाना होता है। मंजर से मिलने जाऊंगी तो अलीमी साहब से भी मिलूंगी। हमेशा उन्हें मैंने दुआ में याद रखा। अब उनसे आखिरी दुआ भी उनके लिए मैं करती रहूंगी। मुझसे ज्यादा नहीं कहा जाएगा। बहुत शुक्रिया आप, बहुत शुक्रिया। मिसेस मुदस्सरा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो चूंकि आपने उनका पापा का अवार्ड का जिक्र कर दिया और उनको बेशुमार जो जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पाकिस्तान में अवार्ड मिले और यहाँ अमेरिका में मिले। अब उनका तो मैं क्या जिक्र करूं, लेकिन एक मैं जरूर जिक्र करूंगा कि उनके बड़े अजीज दोस्त जो अक्सर मुझे कॉल करके अलीमी साहब का पूछते रहते थे, जनाब अबुल हसन नगमी साहब, जिन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका में कई साल काम किया, और उनके बेटे नूर नगमी। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है द सोसाइटी ऑफ उर्दू लिटरेचर, सोल, यूएसए, तो सोल ने अकबर अलीमी साहब को भी अपना जो है ना अवार्ड दिया, सोल स्टार का अवार्ड और मेडल दिया 2017 में। तो वो कोई अवार्ड लेके या मेडल लेके कोई वो बड़ा इतने खुश नहीं होते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि भाई ये अवार्ड जो है ना हर जर्नलिस्ट को, स्पेशली इमर्जिंग जर्नलिस्ट को मिलने चाहिए, रिकग्निशन मिलनी चाहिए, ताकि वो मोटिवेट हों, उनका हौसला बढ़े और भी लगन से और मेहनत से, डेडिकेशन से जो हमारे इमर्जिंग जर्नलिस्ट हैं वो काम करें और अपने जर्नलिज्म में अपना नाम पैदा करें। तो जनाब अब मिस यास्मीन जमील इसके वो रह गई हैं। हाँ जी, मिसेस यास्मीन जमील। यास्मीन जमील के बाद अंजुम हैदर गिल भी कुछ कहना चाहेंगे। नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल, वो अंजुम हैदर गिल साहब जो है ना मेरे लाहौर से दोस्त हैं, तो वो मुझे उनको मैं स्पेशली उनका मेरे साथ और अकमल अलीमी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। तो मैं चाह रहा था कि जो सीनियर उनके कोलीग हैं उनके बाद जरूर अंजुम साहब तो मेरे भाई हैं। जी मिसेस यास्मीन जमील। जी बहुत शुक्रिया। तकरीबन सभी बातें उनके हर पहलू पर बात हो चुकी। इसमें बामुसम्मा थे, मुकम्मल थे अपने प्रोफेशन के हिसाब से, अलीम थे, और इल्म जो उनके पास था मुख्तलिफ शोबों का था, सिर्फ एक शोबा नहीं था, बहुत सारे शोबों के लिए वो उनको अलीम कहा जा सकता है। हलीम थे वो, उनका नाम अकमल हलीमी भी हो सकता है क्योंकि वो हलीम तबा थे। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार 1993 में डेपुटेशन पर यहाँ पर आई थी, यहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका में, तो मुझे सबसे पहले एडिटर वही मिले थे। वही उनको ये यानी जिम्मेदारी उनकी थी कि वो मुझे सिखाएं कि कैसे लिखते हैं, कैसे तर्जुमे करते हैं। तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी, सारे काम छोड़कर, हालांकि वो बहुत बिजी होते थे, जब कभी मैं उनके कैबिन में जाती थी, नज़रें झुकाए हुए सारी किताबों को अपने समेट कर एक तरफ वो रख देते थे और शुरू से लेकर आखिर तक पहले उसका बैकग्राउंड समझाते थे उस खबर का, फिर वो समझाते थे कि खबर है क्या, और फिर वो तर्जमा मुझे उसका सिखाते थे। तो उन्होंने, और एक और चीज़ जो अभी सब लोगों ने गुफ्तगू की है कि बड़े शफीक थे। ये एक बहुत उनकी शख्सियत का एक नुमाया पहलू था कि शफ़क़त और एहतराम, ख़वातीन के एहतराम की वो एक तस्वीर थे। जितना एहतराम अलीमी साहब ख़वातीन का करते थे, वो हमारे सभी कुली करते थे, लेकिन उन पर तो ये ख़त्म था कि हमेशा बीबी करके, जैसे कि मुदस्सरा ने भी कहा कि बीबी करके बात करते थे, नज़रें झुका कर बात करते थे। उनकी नज़रों में ही एक तरह की शराफ़त और नेकी थी। और जो एक और बात जो अभी सभी ने की है, जो मैं कहूँगी कि रिवायती जो मशरिक़ और मगरिब का इम्तज़ाज था उनकी शख्सियत के अंदर, कि वो एक तरफ तो लेकर चल रहे थे पाकिस्तान की रिवायात को, दूसरी तरफ वेस्टर्न जो इल्म है उसका भी बड़ा उबूर उनको हासिल था। तो स्लैंग एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं तर्जमा मुझे मुश्किल हो रही थी, यहाँ पर इस्तेमाल होता है इट्स कूल कूल कूल,
تو جب میں نئی آئی تو اس زمانے میں جب میں ترجمہ کرنے لگی تو کول کا لفظ بار بار آ رہا تھا. میں گئی علیمی صاحب کے پاس، علیمی صاحب میں نے بڑی کوشش کی، یہ کہہ رہا ہے کول لیکن اسکول کا مطلب نکل نہیں رہا اس جملے کے ساتھ. تو انہوں نے قہقہ لگایا، کہہ رہے بی بی یہ سلینگ ہے یہاں کا، اٹس کول. تو مجھے پہلی بار یعنی جتنے بھی سلینگس تھے وہ بھی انہوں نے سمجھایا کہ یہاں پر یہ استعمال کرتے ہیں جو عام لوگ گفتگو میں ہیں. تو کیا کہوں، کلیمی صاحب ہمارے استاد تھے، اور اس موقع پر میں ضرور یاد کرنا چاہوں گی کہ جب ہم لوگ یہاں پر آئے، ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم نے اس وائس آف امریکہ میں اتنے بڑے بڑے پلرز تھے جو علم کے، ان کے ساتھ کام کرنے کا ہمیں موقع ملا اور بڑے عرصے تک موقع ملا. آج میں ضرور یاد کروں گی نزاکت علی خان کو، سلطان غازی کو، انور خان کو، اظہار کاظمی کو. یہ پلرز تھے براڈ کاسٹنگ کے، ادب کے، اور ہر طرح کے علم کے. یہ لوگ ہمارے استاد تھے، اور ہم آج جو کچھ بھی ہیں اس میں ان لوگوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. ہم ان کا احسان چکا نہیں سکتے. ہمیں انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے اپنا علم بانٹا ہے، ہمیں اتنے اچھے سے ہمارے اندر اپنا علم سمویا ہے. خاص رضوی صاحب کا میں ذکر ضرور کروں گی، اللہ ان کو حیات دے. ہم نے رضوی صاحب سے بہت کچھ سیکھا، اور صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدیقی صاحب نے بہت کنٹریبیوشن ہے اردو سروس میں، اور وائس آف امریکہ میں جتنے لوگ بھی اب تک آئے ہیں ان کو یہاں پر لانے میں چن کر لائے ایسے پلرز کو جنہوں نے ایک نام پیدا کیا، نام روشن کیا وائس آف امریکہ کا بھی، اور اتنے سارے براڈ کاسٹرز، اتنے سارے صحافی کو گرومنگ کرنے کا موقع ملا ان کو. تو ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. ادیب صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ. اگر یہ کرونا نہ ہوتا تو ہم ضرور ایک پروگرام کرتے راؤنڈ ٹیبل کے چنک میں، ان کو یاد کرتے، ہم سب لوگ اسی طرح بیٹھتے جس طرح آج یہاں بیٹھے ہیں. لیکن یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا کہ زوم پر ہمیں سب کو یہ گفتگو کرنے کا اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع ملا. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ مسز یاسمین جمیل. وہ بس ایک دو ضروری باتیں میں کر دوں. وہ ایک تو میرے بڑے عزیز دوست ڈان اخبار کے رپورٹر انور اقبال صاحب نے مجھے کل کال کیا تھا تو تعزیت کے لیے اکمل علیمی صاحب کے لیے. تو وہ بڑے غمگین تھے، اور لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ جیسے یہ کرونا وائرس کا ذرا زور ٹوٹتا ہے اور یہ جو موسم بہتر ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ شرلی گیٹ میں جو ماسک ہے نا مسجد میں، وہاں پر وہ خود ارینج کریں گے، قرآن خوانی کروائیں گے اکمل علیمی صاحب کے لیے. تو میں ان کا اس تھاٹ کا ہی بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ مجھے فون پر یہ بات بتائی. اور اس کے علاوہ بھی آپ نے اپنے پہلے کولیگز کا نام لیا، لیکن میں کوئکلی ایک مجھے وائس آف امریکہ کی آفیشیل ایک شیٹ ہے میرے پاس VOA اردو سروس سٹاف کی، تو اس پہ کچھ نام میں جلدی سے پڑھ دوں جو مطلب جنہوں نے یہ میرے پاس یہ ہے موجود ہے ادھر، جن کے نام اس پہ پبلشڈ ہے. ویسے تو آپ سب ان کے کولیگ ہیں. تو اکمل علیمی، صلاح الدین احمد، شہناز عزیز، سلطان غازی، سید قمر عباس جعفری، صفیہ کاظم، اظہار کاظمی، محمد انور خان، نزاکت علی خان، اختر عباس پیرزادہ، راضی رضوی صاحب، جان رائنیکس پروڈیوسر جو تھے، اور اس سے پہلے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یوسف نذیر، اور آپ سب جو آج آپ نے جو اس اکمل علیمی صاحب کی میموریل میٹنگ میں حصہ لیا، تو آپ سب ان کے کولیگز تھے، دوست تھے اور جرنلزم کے ساتھی تھے. تو مجھے بڑی خوشی ہے، مجھے فخر ہے کہ آپ جیسے سینئر جرنلسٹ اور انٹرنیشنل براڈ کاسٹر جو تھے، میرے فادر اکمل علیمی صاحب کے کولیگز تھے، آپ نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا. اینڈ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف آل آف یو، اور یو آر دا گولڈن اسٹارز آف دا وائس آف امریکہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب میں اپنے عزیز دوست، ان سے میری لاہور سے دوستی ہوئی تھی جب یہ ڈیلی ٹائم اخبار میں کام کرتے تھے، اور میرے دوسرے بڑے عزیز دوست ہیں نجم عزیز سیٹھی صاحب، وہ ان کے ایڈیٹر تھے، اور وہ مجھے کہتے تھے کہ یار یہ تمہارا یہ دوست ہے نا انجم گل، یہ ہی از اے اسٹار رپورٹر، یہ انویسٹیگیٹر رپورٹر بھی ہے. اینڈ وہ ان کی بڑی تعریف کرتے تھے. جناب سینئر جرنلسٹ انجم ہیرل گل صاحب، اکمل علیمی صاحب کے بارے میں کچھ خیالات کا اظہار کریں. جی ضرور. آغاز میں پہلے کسی اور بات سے ان کے صاحبزادے سے کروں گا کہ جب میں نے جرنلزم کا آغاز کیا فرنٹیئر پوسٹ سے، تو وہاں پہ جو
مجھے سپورٹس میں کب رپورٹر تھا تو وہاں پہ ایک دراز کا بڑا ویل ڈریسڈ ایک لڑکا تھا. میں تو اس وقت میرے لیے تو وہ لڑکے ہی تھے. گاڑی تھی ان کے پاس, ٹائی بڑی رنگ برنگی لگایا کرتے تھے, بڑے اچھے کلرز کے, اور ان سے ایک دم ہمارے ڈیسک کے بالکل ساتھ ان کا ڈیسک تھا. تو ان سے ملاقات ہوئی اور جو دوستی میں تبدیل ہو گئی. اور یہ چونکہ ہم سے سینئر تھے اور اس ڈیسک کے انچارج تھے, تو بس یہ ہم 2-3 لڑکوں کو جو کہ کب رپورٹر تھے انہیں لے جاتے. گوگو ایک مال روڈ پہ بڑی مشہور ایک ریسٹورنٹ ہے, وہاں پہ ہمیں چائے وائے پلاتے رات کو. اور کئی دفعہ اس وقت میں ایم اے میں تھا تو یہ مجھے گورنمنٹ کالج ہاسٹل بھی چھوڑنے جاتے تھے, اور ان کا نام تھا سید ادیب. بڑے پیارے آدمی, بڑے خوبصورت آدمی. اچھا, لیکن مجھے یہ اس وقت تک علم نہیں تھا کہ یہ علیمی صاحب کے بیٹے ہیں. علیمی صاحب کا ذکر سب سے پہلے جو مجھے ایک دفعہ پتا چلا کہ ان کا گھر لاہور میں بھی تھا جس میں چوری ہوئی, تو وہ ایک شور مچ گیا پورے لاہور میں, اور جتنے سینئر ہمارے جرنلسٹ تھے انہوں نے اس کے اوپر لکھا اور بات کی, اور بہت کچھ وہ اس کے اوپر بات کی گئی. تو اس وقت پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ یہ اکمل علیمی صاحب ہیں, بہت سینئر جرنلسٹ تھے, اور امروز کے حوالے سے زیادہ بات ہوئی کہ اس کے چیف رپورٹر جی تھے. ہاں, وہ ہمارا گھر تھا فیصل ٹاؤن لاہور میں. جی جی. تو اس میں تو بڑی بڑی ہیڈ لائنز چھپی, اور وہ جو بڑے معروف ہمارے نیوز ایڈیٹر اور بعد میں ایڈیٹر تھے نوائی وقت کے, شاہ جی, مجھے اس وقت میرے ذہن سے ان کا نام وہ ہو رہا ہے, وہ آئے اور پریس کلب میں انہوں نے خوب تقریر کی, اور اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ اکمل علیمی صاحب کے ساتھ اس طرح نہیں ہاں, ہونا میرا خیال وہ چاہیے. نذیر ناجی صاحب تھے یا عارف نہیں نظامی صاحب ہوں گے. نہیں, جو ایڈیٹر تھے جو یہاں لاہور میں بھی تھے, اور وہ آپ ان کی دوستی تھی ان سے بہت, علیمی صاحب سے. ہاں, خیر وہ فوت ہو گئے شاہ جی. اچھا جی, پھر جب میں عباس اطہر صاحب, شاید عباس اطہر صاحب, انہوں نے بہت اس کے اوپر کیا. ایون حسین نقی صاحب آئے, اور اس کے اوپر پھر ایک تھوڑا سا پروٹیسٹ بھی ہم نے باہر وہاں پہ نکل کے کیا, چونکہ میں اس وقت پی یو جے کا ایگزیکٹو ممبر تھا الیکٹڈ. تو پھر وہ ہم نے ہی اسے ارینج کیا, اور وہ سارا کچھ اس کے اوپر وہاں پہ ہوا, اس کے اوپر پروٹیسٹ ہوا. پولیس جو ہے اس نے پھر بڑی تیزی سے سنا کاروائی کی. اینی وے, اس کے بعد میں یہاں پہ آیا امریکہ میں, تو مجھے جو پہلا شرف حاصل ہوا, مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا شرف تو حاصل نہیں ہوا, لیکن جو اس سے مجھے جو موقع ملا وہ تھا کہ بی جی نے اپنے گھر, جب میں جوائن کیا وائس آف امریکہ, تو بی جی نے مجھے اس میں علیمی صاحب کو بلایا. اچھا, اور وہ اس لیے بھی تھا کہ جب میں آ رہا تھا یہاں امریکہ, تو جو وہاں پہ جتنے سینئر لوگ تھے, اجاز شاہ صاحب, سید اجاز شاہ جو مساوات کے ایڈیٹر رہے ہیں, انہوں نے کہا جی اتنے جا کے علیمی صاحب نو ضرور ملے, انہوں نے سلام کرے. شفقت تنویر مرزا اور اسی طرح کے جو سینئر لوگ تھے, خاص کر جو پاکستان ٹائمز کے تھے, انہوں نے, اور جن سے میرا تعلق تھا, ان سب نے کہا کہ جی عظیم میاں عظیم جو کہ اس وقت امروز کے وہ تھے نیوز ایڈیٹر, سینئر نیوز ایڈیٹر, انہوں نے بھی بالکل قریب, ان کے بیٹا میرے ساتھ کام کرتا تھا, تو وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ اتنے جا کے یا وہاں جا کے علیمی صاحب سے ضرور ملیے گا. اچھا جی, بی جی نے کھانا کیا تو میں علیمی صاحب کا ذکر کر چکا تھا, تو انہوں نے علیمی صاحب کو بلایا ہوا تھا, باجی عابدہ تھیں اور خواجہ صاحب تھے, خواجہ صلاح الدین. تو میری وہاں ان سے پہلی ملاقات ہوئی, اور ایک طویل ملاقات ہوئی بہجت جی کے ہاں, اور شبیر صاحب تھے. تو جب انہیں پتا چلا کہ میں لاہور سے ہوں تو وہ وہاں کا پوچھنا شروع ہو گیا, اور پھر جب انہیں پتا چلا کہ پی پی ایل, یعنی یہ پی پی ایل کا وہ تھا کہ جو جس امبریلا کے انڈر کام کرتے تھے, پاکستان ٹائمز اینڈ امروز, تو وہاں سے پھر انہوں نے یہ بات پروگریسو پیپرز لمیٹڈ. تو بس پھر انہوں نے اتنی شفقت فرمائی, اور مجھ سے ایک بڑی لمبی, یعنی جتنی دیر ہم رہے تو ان سے بہت زیادہ باتیں ہوئیں, اور لاہور کی اور پرانے صحافیوں کی جو ان کے جاننے والے تھے, کچھ سینئر تھے اس وقت ایڈیٹر تھے, تو ان کے بارے میں کہتے تھے, اور پنجابی میں. یعنی سب سے جو مجھے اچھا لگا وہ یہ کہ میری ان سے پنجابی میں سٹارٹ ہوئی بات, اور آخری وقت تک, جب تک یعنی کہ میرے آخری ان سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی تو وہ پنجابی میں تھی. تو وہ پھر کہتے تھے نہیں وہ ساڈے تو بہت چھوٹے نے, میں جاننا میرے تو چھوٹے نے. اور پہلی ملاقات میں
جو इमिग्रेंट्स ने आके पार्टीशन के वक्त खिलाफत किया था, उसके ऊपर उन्होंने वो एक थ्योरी थी कि जी चूंकि यहाँ से मिडिल क्लास पढ़ी लिखी मिडिल क्लास इंडिया चली गई, तो पंजाब में और लाहौर में और यहाँ पे आके इमिग्रेंट्स जो आए थे, जो पढ़े लिखी मिडिल क्लास थी, उसने आके वो फिल किया। तो मुझे वो देख के ना बड़े गौर से कहते हैं, गिल साहब ਤੁਹਾਡਾ वाकई ये ख्याल है? मैं जी मैं तो सारे थ्योरी का जिक्र किया है। तो थोड़े दिनों बाद बाजी आपदा के यहाँ, इस डिनर के बाद बाजी के यहाँ वो था एक डिनर, तो वहां पे भी उनसे मुलाकात हुई और जो सबसे पहले उन्होंने बात की वो उसी थ्योरी पे बात की कि गिल साहब मैं सोचन डया सा ਉਹਦੇ बारे च गल कुछ ठीक लगती है। और बस फिर इसके बाद बातें होती रही। एक चीज जो मुझे एक दफा टेलीफोन पे कोई पॉलिटिक्स, अमेरिकन पॉलिटिक्स का जिक्र हो रहा था, तो मैंने पूछा जी कि सारा ये रैंकिंग मेंबर क्या होता है किसी, तो कहने लगे कि चेयरमैन के बाद जो सबसे सीनियर आदमी होता है वो रैंकिंग मेंबर होता है किसी कमेटी का कांग्रेस में, एंड दैट्स समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम हिम। मुझे चूंकि उनसे मेरी मुलाकातें भी कम रहीं, लेकिन जो कुछ होती थी वो टेलीफोन पे होती थी, और या खुद अदीब साहब को फ़ोन करके उनकी खैरियत मालूम कर लेते थे। एक चीज़ बहुत है, यानी सब उस पे लोग हैरान हुए, और वो ये कि जब उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया पापा की तरफ से, कुछ लोगों को वो पहचान नहीं पा रहे थे, और मेरे से उनकी मुलाकातें बहुत कम थी और कोई 10 साल से ही हुई थी। तो जब मैं गया तो पहले हाउजी गिल साहब की हाल है, अब दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर एवरीबॉडी। शायद वो शॉर्ट टर्म मेमोरी की बुनियाद पे था या कुछ और, कुछ भी कह लें उसे, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि मुझे अलीमी साहब ने पहचाना है, और लोग कह रहे हैं कि नहीं वो याद नहीं उनको आ रहा। बाकी इंतहाई पढ़े लिखे आदमी थे। मेरी बातें इल्मी नहीं हुई ज्यादा उनसे, वो ज्यादातर जो लाहौर के जो भी टेलीफोन पे बात होती है उनसे वो पुराने लोगों की, माल रोड की। इनफैक्ट मैं यहाँ पे ये भी बताऊं कि जब मैं आ रहा था तो रफी थिएटर वाले जो हैं, उनकी सबसे बड़ी बेटी जो है, उन्होंने भी मुझे कहा कि आप अलीमी साहब से जरूर मिलिएगा, वो हमारे पुराने जानने वाले हैं। और उस्मान पीरजादा ने भी मुझे यही कहा कि जी आप वहाँ पे अलीमी साहब से जरूर मिलिएगा, वो बहुत बेहतरीन आदमी है, हमारे अब्बा के जानने वाले हैं। और लेकिन बहरहाल उनसे जो मुलाकात रही, जितनी रही, बहुत खूबसूरत रही। और बहुत शुक्रिया आपका अदीब साहब, और खासकर असफर इमाम साहब का, कि उन्होंने इस मीटिंग को अरेंज किया और हमें मौका दिया कि हम सब मिलके उन्हें याद कर सकें। कहते हैं कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, उनका फल उनकी औलाद है, और मुझे उनके सबसे बड़े बेटे से बहुत पुरानी उनसे मेरी जान पहचान है, दोस्ती है, भाईचारा है, और मैंने उन्हें हमेशा बहुत अच्छा पाया है। इससे पता चलता है कि दरख्त कितना तनावर और कितना बड़ा दरख्त था वो, कि कितने परिंदे उस पर बैठे होंगे। खुदा आप सबको खुश रखे। आपकी बहुत मेहरबानी। अंजुम गिल साहब बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। मैं असफर इमाम साहब को अब कहूँगा कि कुछ वो अपने ख्यालत का इजहार करें, लेकिन इससे पहले इनके बाद मैं सिर्फ आखिरी कंक्लूडिंग ब्रीफ रिमार्क्स दूंगा, और उनका एक कोट आपको, उन्होंने जो मुझे एक फिक्रा कहा था सहाफत के बारे में, सहाफ़ी के बारे में, वो मैं बताऊंगा आपको। तो जनाब सीनियर जर्नलिस्ट वॉइस ऑफ अमेरिका सैयद असफर इमाम साहब, अब आपकी बारी आ गई है। मेरा ख्याल कोई और रह तो नहीं ना गया, ठीक है ना? हाँ, मेरा ख्याल है कि अगर कोई बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल बात कर लें, अगरचे वक्त तो काफी ज्यादा हो गया है, और बहुत ज्यादा तूल देना नहीं, बस ये कि हम कोई अगर बात करना चाहे तो असफर साहब, वो जो मोहम्मद आतिफ साहब के बारे में आपने टेक्स्ट भी भेजा था, उनको आपने वो ऑनलाइन थे, तो मेरा ख्याल वो ऑफलाइन हो गए। सलाउद्दीन साहब की भी कभी महसूस हुई, तो आप मेरा ख्याल कुछ हमने कोशिश की। सलाउद्दीन साहब जो है, जी मैं जा रहा था, मैं अर्ज कर रहा था कि मैं सलाउद्दीन साहब तक पहुंचने की कोशिश की, वो अपने घर पे रही, किसी से और जगह गए हुए हैं। ज़ाहिर उनके पास उस वक्त वहाँ कंप्यूटर और उसका वसाइल का मसला था, अगर वो आ जाते तो और अच्छा होता, बहुत अच्छा होता। सलाउद्दीन साहब और अबुल हसन नकवी साहब और दूसरे जो उनके दोस्त रह गए, उनके साथ हम एक और नया सेशन जरूर करेंगे। तो जनाब असफर साहब, अब आप कुछ ख्यालात का इज़हार करें अकमल लिमी साहब के बारे में। जी, बस मैं कोई ज़्यादा अल्फाज बोलने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि बहुत कुछ कहा जा चुका है, और
میری یہ بدقسمتی تھی کہ میں اکمل علیمی صاحب کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا. میں بہت جونیئر ہوں. اب بھی ہمارے یہاں وائس آف امریکہ میں کچھ ایسی شخصیات ہیں جن سے میں سیکھتا ہوں, اور تمام ہی لوگوں نے جو میرے سینئر لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ اکمل علیمی صاحب جس طرح کے پروفیشنلی کتنا کمپیٹنٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ علم کا ایک وسیع خزانہ ان کے پاس, انہوں نے تقریباً تمام ہی لوگوں نے ان سے سیکھا ہے. تو اور میں ابھی ان سے سیکھنے والوں سے میں سیکھتا ہوں. تو جیسے ہمارے یہاں پریس میں رضی رضوی صاحب ہیں, اسد نذیر صاحب ہیں, خوبصورت انداز سے ہمیں ہماری اصلاح کر دیتے ہیں. اور یہی خاصیت جو میں محسوس کرتا ہوں کہ علیمی صاحب میں بھی تھی. یہی وجہ ہے کہ ہر شخص جو ہے ان کے بہت ہی محبت سے, بہت ہی احترام سے ان کا ذکر کر رہا ہے, اور تقریباً تمام پہلو پہ گفتگو ہوئی ہے. ان کی کتابیں تو آ گئی ہیں. آپ نے یہ بتایا یہ جو ادیب صاحب کے ان کی جو بایوگرافی بنا رہی ہیں, تو اگر مناسب ہوگا کہ ان کی بایوگرافی کو ایک کتابی شکل دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اس سلسلے میں اگر میری کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے تو میں بالکل حاضر ہوں گا. تو میں فرداً تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا. خاصے وقت انہوں نے دیا, کافی دیر تک یہاں پہ بیٹھ کے, آج یعنی چھٹی کا دن ہے, لیکن تمام ہی لوگ بڑے غمزدہ تھے. تمام ہی لوگ بار بار ذکر کر رہے تھے, جب کبھی آپس میں گفتگو ہوتی تھی تو اکمل علیمی صاحب کا ذکر کر رہے تھے, اور سب کا کی خواہش تھی کہ اس طرح کی کوئی نشست ہو. اور وبا کی جو صورتحال ہے اس میں یہی ممکن تھا کہ ہم یہ جدید ان ذرائع کو استعمال کیا جائے, جس طرح کے زوم پہ ہم بیٹھے ہیں, اور ہم نے ان کو یاد کیا. اور تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ اکمل علیمی کی صاحب کی درجات کی بلندی کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں, اور یہ بھی دعا کریں کہ ان کے لواحقین جو ہے ان کو صبر جمیل عطا ہو, اور ساتھ ہی ان کو جو اکمل علیمی صاحب جس طرح کی شخصیت تھے ان کی اولاد میں بھی اس کا عکس ہو, اور وہ ان کے نقش و قدم پہ چلے. بہت شکریہ. ادیب, میں ذرا سا ایک جملہ کہنا چاہتا تھا کہ علیمی صاحب نے جو کچھ ساری زندگی میں کمایا اور جو کچھ ان کی کامیابیاں تھیں, جس کے لیے کہا جاتا ہے امریکہ میں کہ لیٹسٹ سیلیبریٹ ہز لائف, وہ ہمیں آج کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے تھے ان کی تعزیت کے لیے, اور ان کی کامیابیوں پر اور ان کی شخصیت پر تذکرہ کرنے کے لیے. میں یہ آخر میں درخواست کروں گا کہ ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کی روح پہ سال ثواب سے کریں. جی ہاں, وہ ضرور کریں گے. اور اگر کوئی آپ جو ہمارے عزیز بزرگ اور سینئر جرنلسٹ جو اس محفل میں ابھی موجود ہیں, یا اگر جو ویسے سن رہے ہیں, تو اگر وہ مجھ سے کچھ سوال کرنا چاہیں یا جو آخری کامنٹس دینا چاہیں تو پلیز دے دیں. اور اس کے بعد میں بڑے بریف ان کا ایک, جیسے میں نے کہا, کنکلوڈ کروں گا. اور اس کے بعد جیسے سید قمر باز جعفری صاحب نے بالکل صحیح کہا, تو ہم ان کے لیے دعا کریں گے آخر میں. جی ٹھیک ہے, میرا خیال سب نے کوئی آگے نہیں. تو میں بس یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ صحافی سید اکمل علیمی صاحب جو ہے نا, وہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جولائی 15, 1931 میں پیدا ہوئے. سنڈے جون 15, 1931 کی ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے, تاریخ پیدائش ہے. اور ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے سنڈے جنوری 31, 2021. تو یہ تقریباً بنتے ہیں 90 سال, 90 ایئرس کی انہوں نے بھرپور زندگی گزاری. جرنلزم تھرو آؤٹ ہز لائف, وہ صرف جرنلزم سے, ادب سے, اردو پنجابی انگلش ادب اور اردو پنجابی انگلش جرنلزم سے نہ ڈیڈیکیٹڈ رہے. اور انہی کی وجہ سے میں نے بھی اردو اور پنجابی اور انگلش جرنلزم اور ادب میں قدم رکھا, اور میں میرا بھی یہی تینوں لینگویجز کا جرنلزم ہے. تو علیمی صاحب نے یہ جو میرے اس ریکارڈ کے مطابق 1973 میں وائس آف امریکہ اردو سروس کو جوائن کیا, اور جولائی 31, 2008 کو انہوں نے ریٹائرمنٹ لی. تو اس کو اگر آپ ایڈ کریں تو یہ کل بن جاتا ہے 35 years of long service with the Voice of America اردو سروس, واشنگٹن ڈی سی, USA. اور اس کے علاوہ ان کی 30 ایئر کا جب انہوں نے کمپلیٹ کیا اپنی سروس, تو
یہ جو موزم صدیقی صاحب ہیں جو ہمارے ساتھ تھے, وہ ڈائریکٹر تھے ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا ڈویژن کے وائس آف امریکہ کے. انہوں نے اکمل علیمی صاحب کو 30 ایئرز کی جو ریکگنیشن تھی اس پر ان کو ایوارڈ دیا, سرٹیفکیٹ دیا. اس کے بعد جو 30 ایئرز کی جو سروس تھی, اس کے علاوہ وائس آف امریکہ کے جو ڈائریکٹر تھے ڈیوڈ ایس جیکسن, انہوں نے ان کو جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ دیا, ایوارڈ دیا ان کی ریکگنیشن کا. اور اس کے بعد انٹرنیشنل براڈ کاسٹنگ بیورو نے باقاعدہ ایک شیلڈ جاری کی اکمل علیمی صاحب کے لیے, جس پہ لکھا ہوا ہے کہ انٹرنیشنل براڈ کاسٹنگ بیورو, یعنی یہ ایوارڈ یا شیلڈ پریزنٹڈ ٹو اکمل علیمی اپون ریٹائرمنٹ in grateful recognition of 35 years of service to the government of the United States of America and the Voice of America, July 31, 2008. تو یہ ان کا ریٹائرمنٹ کی شیلڈ تھی. اچھا, تو جب وہ ریٹائر ہوئے تو اس ریٹائرمنٹ والے دن میں نے کہا جی اب آپ ریسٹ کریں, آرام کریں, اب آپ جو ہے نا لکھنا بکھنا بند کریں اور انجوائے کریں, اپنی لائف ٹی وی دیکھیں, دوستوں سے ملیں, یہ جو ادبی جو انجمن ان میں حصہ لے. وہ کہتا ہے یہ تو میں کروں گا, لیکن انہوں نے ایک بات مجھے کہی جو جس کا میں انگلش میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں. جو اچھا یہ جو کوٹ ہے نا, میں نے ان کی جو ایک سمری لکھی ہے نا ان کی بایوگرافی کی اور ابیچوری کی, اس میں بھی اس کا میں نے ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ اسفر امام صاحب نے کہا کہ بھی جو ان کی بایوگرافی اور جو ہے وہ کتابی شکل میں آنی چاہیے. تو میں نے اسی میں نیچے آخر میں لکھا ہے کہ 2021 میں یا 2022 میں ان کی پوری لائف کی جو داستان ہے, ان کی زندگی کی, ان کی بایوگرافی جو ہے وہ ایک کتاب کی شکل میں انگلش اور اردو میں دونوں چھپ کے آئے گی. تو وہ میں آپ سب کو گفٹ کروں گا, میں آپ کو بھیجوں گا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اکمل علیمی صاحب نے کہ دیکھو میں تو ریٹائر ہو گیا ہوں, بٹ اے ریئل پروفیشنل ٹروتھفل جرنلسٹ who always writes, speaks and tells the whole truth to all his readers, listeners or viewers never ever retires. تو انہوں نے کہا کہ جو ایک سچا ایماندار صحافی ہوتا ہے, جو پروفیشنل ریئل جرنلسٹ ہوتا ہے, وہ کبھی بھی ریٹائر نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ نہ تم ریٹائر ہونا نہ میں ریٹائر ہوں گا. اور یہ بالکل سچ تھا کہ جب وہ وائس آف امریکہ سے ریٹائر ہوئے تو وہ آخر وقت تک لکھتے ہی رہے, یعنی ڈیلی پاکستان کے لیے, دنیا اخبار کے لیے, بس ادھر دوسرے کمیونٹی اخبار, یہ دنیا انٹرنیشنل یہاں کا یہاں کے ہماری پاکستانی امریکن کمیونٹی کا اخبار ہے, نیو یارک میریلینڈ سے چھپتا ہے, اور دیگر میگزین اخبار میں وہ لکھتے گئے جب تک ان کی لکھنے کی صلاحیت ختم نہیں نہ ہو گئی. یعنی کہ ہی واز ویری ویک ٹو رائٹ, یعنی 2018 تک وہ لکھتے رہے, کوئی لیٹرز یا کوئی آرٹیکلز, مضامین وہ لکھتے رہے. صرف 2018 کے بعد وہ تھوڑا سا ان میں ویکنس آئی. تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ٹیلی ویژن جب دیکھتے تو اس پہ بھی وہ پھر اپنے جرنلسٹک انالیسس اور تبصرے کرتے رہتے تھے, کبھی مختصر طریقے سے ٹاک شوز پہ جب وہ دیکھتے تھے اور خبروں پہ, تو پھر بھی وہ اپنے صحافیانہ جرنلسٹک کامنٹس دیتے تھے مختصر طریقے سے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ساری زندگی 90 سال تک وہ صحافی رہے, اور وہ ہمیشہ آپ کے, میرے اور میری پوری فیملی اور ہم سب کے دل میں زندہ رہیں گے. وہ ہم سے رخصت تو ہو گئے ہیں, بٹ آئی تھنک دیٹ سید اکمل علیمی, مائی فادر, ول لیو فار ایور ان آور ہارٹس اینڈ مائنڈس. بہت شکریہ. جی ہاں. تو اب میں یہ ریکارڈنگ سٹاپ کرنے لگا ہوں. نہیں وہ دعا مانگے. یہ تو میں بھول ہی گیا. خالد حمید صاحب. اوکے, اب خالد حمید صاحب آپ نے مجھے بات یاد کرا. جی خالد بھائی. جی خالد حمید صاحب, آپ کائنڈلی اکمل علیمی صاحب کے لیے دعا کریں, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. جی ہاں. جی ضرور, میرے لیے بڑی سعادت ہے. آپ سب لوگ جو ساتھی ہیں ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ پڑھ کے دعا کریں, اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمد للہ. 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 الحمد للہ.
اللہ پاک جو صورتیں ہم نے تیرے پاک کلام کی پڑھی ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جو غلطی بھول چوک کوتاہی ہو گئی ہو اس سے معاف فرما دے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو کچھ دعائیں کی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی بھائی اور ایک استاد اکمل علیمی صاحب کے لیے جو کچھ پڑھا جا رہا ہے قرآن اور یا سورہ یاسین اور دعائیں، یا اللہ تعالی سب کو قبول فرما لے، اور ان میں جو غلطی بھول چوک کوتاہی ہے اسے معاف فرما دے۔ اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں ایصال ثواب کے لیے قبول ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچ کے تمام انبیاء کرام، اصحابہ کرام، ازواج مطہرات، شہیدان کربلا، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، پیران پیر، غوث العظم دستگیر، تمام پیران کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین کو اس کا ثواب پہنچے۔ یا اللہ پاک ہمارے جتنے آباء و اجداد، عزیز و اقارب، دوست احباب فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ پاک اس دنیا سے جا چکے ہیں تیرے پاس، ان سب کو اس کا ثواب پہنچے۔ ہمارے اس مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں ان کے جو آباء و اجداد ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو اس کا ثواب پہنچے، ان کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمارے وائس آف امریکہ میں جتنے ہمارے ساتھی رخصت ہو چکے ہیں، اظہار کاظمی صاحب، نزاکت علی خان اور واسطی صاحب اور اختر عباس اور انور خان اور سلطان غازی صاحب، اس کے علاوہ بھی جو لوگ جن کے نام ہمیں یاد نہیں ہیں اور جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں مالک، ان سب کو اس کا ثواب پہنچے، ان کی بخشش فرما دے۔ اور ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں یا اللہ پاک اگر ان میں سے کسی کے بزرگوں کا نام رہ گیا ہو تو یا اللہ پاک ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچے، اور خاص طور پر ہم اس کا ثواب اپنے پیارے اکمل علیمی صاحب کے لیے بھیج رہے ہیں تیرے پاس، اور ہم سب گواہ ہیں۔ آپ نے دیکھا میرے مالک کہ سب لوگ کتنی محبت سے انہیں یاد کر رہے ہیں اور کتنی عزت ان کو وقار دے رہے ہیں، اور میرے مالک تیرا کہنا ہے، تیرا فرمان ہے کہ جو شخص بھی اس دنیا سے جاتا ہے اس کے پیچھے اگر اس کے یاد کرنے والے اس کو اچھی طرح سے یاد کرتے ہیں اور اس کی اچھائی بیان کرتے ہیں تو اس کو فوری طور پر بخش دیا جاتا ہے۔ ہم میرے مالک یہ وعدہ تجھے یاد دلاتے ہیں اور ہم یقین کرتے ہیں کہ تو ان پر رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، ان کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اور اس دوران مجھے مدثرہ اپنی بہن کے شوہر بھی یاد آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور بھی جتنے لوگ ہمارے رخصت ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ اکمل علیمی صاحب ایک بہت ہی پیارے، شفیق اور محترم انسان تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، ان کی ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا، انہوں نے کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کی، اور بہت ہی محبت سے تیرے سارے بندوں کو انہوں نے پیار دیا، محبت دی، اور ایک انسانیت جو ہمارے محسن انسانیت کی سنت تھی اس کو پورا کیا، اور ہر ایک سے بہت پیار محبت سے ایک رہتے رہے، اور اسی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوئے کہ سب انہیں یاد کر رہے ہیں اس وقت، اور ہم بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ان کی بخشش فرما دے، ان کے درجات میں بلند فرما دے، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور یا اللہ پاک انہیں روز حشر حضور پاک کی شفاعت نصیب فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، وقت رخصت کلمہ زبان پر ہو، اور ہم سب کو حضور پاک کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر
وقنا عذاب المیزان صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ ادیب. جناب خالد حمید بیگ صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے فادر جناب سید اکمل علیمی صاحب کے لیے آج دعا کی، اور میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا، آپ سب کے فیملیز کے لیے، ان کی صحت کے لیے اور لمبی عمر کے لیے. ہماری ساری فیملی بہت شکر گزار ہے کہ آپ نے آج وقت دیا اور آپ نے یہاں پر ٹائم دیا اور اپنے ساتھی کولیگ اور جرنلسٹ اکمل علیمی صاحب کو یاد کیا اور بڑی خوبصورت باتیں ان کے بارے میں بتائیں. اور ایک تھاٹ جو ہے آخری رہ گیا میرے ذہن میں بڑا، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ آپ کے لیے شاید اہم ہوگا. وہ مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ بیٹا یہ جو وائس آف امریکہ ہے نا، اس کے جتنے بھی سٹاف ممبرز ہیں، جتنے بھی میرے کولیگز ہیں، جرنلسٹ ہیں، براڈ کاسٹرز ہیں، پروڈیوسرز ہیں، یہ میرے بھائی اور بہنیں ہیں، یہ میری فیملی ہے. اور وہ وائس آف امریکہ اردو سروس کو اپنا خاندان سمجھتے تھے اور مجھے کہتے تھے تم یہ یاد رکھنا ہمیشہ کہ یہ میری فیملی ہے، میں ان کی فیملی کا ممبر ہوں، وہ میری فیملی کے ممبر ہیں. بالکل صحیح. تو یہ جو ہے نا، یہ میں آج تک ان کی بات نہیں بھولا. اور وہ آپ سب کو، اپنے دوستوں کو، وائس آف امریکہ کے کولیگز کو اپنا جو ہے نا وہ اپنا فیملی ممبر، اپنا بھائی اور بہن سمجھتے تھے. یہ ان کا جذبہ تھا آپ سب کے لیے. اور ادیب ہمیشہ سے وہ اکثر ذکر کرتے رہتے تھے آپ سب کا گفتگو میں، باتوں میں، کبھی کسی کا، کبھی کسی اپنے کولیگ کا. وائس آف امریکہ ان کے ذہن میں رہتا تھا دن رات. تو یہ جو ہے نا، وہ یہ بات مجھے ان کی نہیں میں بھول سکتا. اور میں خود ان کا بیٹا سید ادیب علیمی اور میری ساری فیملی بھی آپ سب کو، وائس آف امریکہ اردو سروس کو، میرے انکلز جو ہیں آپ سارے اور یہ ان کے ساتھی ہیں آپ، میں بھی آپ کو اپنی فیملی سمجھتا ہوں، اپنا خاندان سمجھتا ہوں، اپنا ممبر. یہ آپ ضرور یاد رکھیں. اور ادیب اردو سروس کی طرف سے مطلب آپ کا اور اصفر امام صاحب کا خاص طور پر بہت شکریہ کہ آپ نے موقع فراہم کیا سب کو اکٹھا ہونے کا ایک ایسے دور میں جب کہ فردن وہاں آنا ممکن نہیں تھا کورونا کی وجہ سے. بے انتہا شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا. اور میں بتا دوں آخر میں ایک چیز میں اور بتا دوں کہ میرے ساتھ جمیل اختر بھی مستقل طور پر موجود تھے. ان کا نام تو نہیں ہے لیکن وہ اس محفل میں شریک ہیں، اور اکمل علیمی کی بہت اچھی ان سے تعلقات اور دوستی تھی. تو لیکن یہ بولتے ذرا کم ہیں اس لیے بولے نہیں، لیکن ان کی تمام جو فیلنگز ہیں وہ یقیناً آپ تک پہنچنی چاہیے. وہ بھی بہت احترام کرتے تھے علیمی صاحب کا، اور علیمی صاحب سے ان کی بھی بہت اچھی یادیں وابستہ ہیں. بہت بہت شکریہ. تو بس آخر میں یہی ہے کہ جب کبھی میں یا انور اقبال صاحب، یہ ذرا مسئلہ آپ کو پتہ ہی ہے، کورونا وائرس کا پینڈیمک چل رہا ہے، جب ہم ان کی قرآن خوانی ارینج کریں گے، اناؤنس کریں گے، آپ سب کو بتائیں گے، تو اس میں ضرور شرکت کریں. تو آخر میں اصفر امام صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں تو پھر یہ کنکلوڈ کر دیتے ہیں. اس سے پہلے اور آپ کا بہت شکریہ میں پھر دوبارہ کہ آپ کی وجہ سے اتنی خوبصورت محفل، یہ زوم ویڈیو میموریل میٹنگ ہماری جو ہے نا یہ منعقد ہوئی اور اس کا اب جو ہے نا اختتام ہو رہا ہے. جی اصفر صاحب صرف ایک جملہ میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، چونکہ باقی سب سے تو بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو میں باجی عابدہ اور خاص کر ڈاکٹر صدیق صاحب کا، میں ان کو میرا سلام پہنچے. بالکل، ہم ظاہر ہے اپنے سینئر لوگ ہیں ہمارے، ان کا سب تمام لوگ مشکور ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوئے، اور تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد خدا حافظ. اللہ حافظ. عابدہ بھی چلی گئی.